بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کوئی بندہ جب فصل بوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا پھل اسے اچھا ملے۔ تو محترم جناب پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ، ان کی تقریر سن کے ایک نوجوان نے اہل حدیث ہونے کا اعلان کیا، اور وہ نوجوان آج ہماری اس محفل کی زینت ہے۔ میں ان سے ملتمس ہوں ڈاکٹر فرمان علی جپا صاحب، آپ ذرا اس جگہ پہ تشریف لائیں، آپ کی یہ جگہ بنتی ہے۔ اور میں مائک ان کے حوالے کرتا ہوں، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی ہیں، ذرا بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر کے جی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ محترم جناب پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا۔ جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، آج ہم نے دنیا کے ڈھیر سارے سوالوں کے جواب اور ان اعتراضات کا صرف ایک جواب پڑھنا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ جو کمی بیشی ہے اللہ کو دور فرما دے۔ اسلام کے اوپر چاروں طرف سے دنیا لپکی ہوئی ہے، اور ان کا موقف یہ ہے کہ اگر اسلام واقعی رب کی طرف سے دین ہے اور یہ غلبے کے لیے اترا ہے تو مغلوب کیوں ہے؟ پوری دنیا کا مسلمان پریشان کیوں ہے؟ ان کے مرد ظالم کیوں ہیں، عورتیں مظلوم کیوں ہیں؟ یہ اپنے بچوں کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ ان کے بچے دوسری قومیں اغوا کر کے کیوں لے جاتی ہیں؟ اگر ان کا دین سچا ہے تو ان کا اپنا سسٹم چھوڑ کے انہوں نے جمہوریت کو گلے لگا کے ذلت کیوں اٹھا رکھی؟ اگر قرآن برحق ہے تو ان کا حاکم قرآن سے فیصلے کیوں نہیں کرتا؟ اگر دین ایک ہے تو ان کے فرقے 70 سے زیادہ کیوں ہیں اور پوری دنیا 4002 گروہوں میں کیوں بٹی ہوئی؟ حدیث اگر برحق ہے تو 250 سال بعد کیوں لکھی گئی ہے؟ پوری دنیا میں امت مسلمہ کا غلبہ کیوں نہیں؟ یہ ڈھیر سارے سوالات اور ہمارے حالات، غربت، ہمارے معاملات کے اندر 2 نمبریاں، ہماری کاروبار کے اندر مارکیٹ میں بالکل کریش ہو کے رہ جانا۔ اگر شہروں کے لوگ متاثر ہیں تو متاثر ینگ پورا بھی ہے، یہاں کے لوگ بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ ان سارے سوالوں کا جواب ہم کسی دوسرے کو دینے کے لیے نہیں، ہم اپنے لیے کہ واقعی لوگ اعتراض کر رہے ہیں، ہمارے اندر کمی کہاں ہے؟ اس کمی کو اگر اس مجلس سے اٹھنے کے بعد آپ فیل کریں، محسوس کریں
تو میں سمجھوں گا کہ آپ کے بھی بیٹھنے کا مقصد اور میرے بھی سفر کا مقصد اللہ انشاءاللہ پورا کر دے گا. باقی لوگ بے شک نہ بدلے، کم از کم ہم تو چینج ہو سکتے ہیں. یہ جو دیوار کے ساتھ بچے آپ بول رہے ہیں، کھڑے ہو جائیں آپ لوگ ذرا. اٹھیں اٹھیں شاباش سارے. نہیں ان کو ادھر ہی رہنے دیں، کھڑے ہو جائیں جو بول رہے تھے. اٹھ جائیں شاباش. آپ بول رہے تھے آپ ساتھ والا. اٹھیں شاباش. آ جائیں جو بول رہے ہیں ادھر آ جائیں، مائک پہ آئیں، بول رہے ہیں. بیٹا دو لوگ بیک وقت نہیں، ادھر آئیں، بیٹھنا نہیں ہے. آپ کے ساتھ کیپ والے آپ کے دوست، ان کو بھی لے آئیں. جو کہنا ہے یہاں آ کے کہیں. ایک مجلس میں دو لوگ بولتے اچھے نہیں ہوتے. چلیں بیٹھ جائیں. میں امید کروں گا کہ آپ لوگ آپ بولیں تو میں سنتا ہوں. اگر ہم بول رہے ہیں تو پھر بیٹا سننا بنتا ہے. حضرات، میں آغاز کر رہا ہوں کہ اللہ کی ذات سب سے زیادہ سچی ہے، اس کے اوپر آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے. قرآن مجید نے دو مختلف انداز میں اللہ کی صداقت پہ بات کی ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. بات ہو، گفتگو ہو، کلام ہو، الفاظ ہوں، گفتار ہو، اللہ سے بڑھ کے کائنات میں حقیقت کے مطابق بات کرنے والا کوئی اور نہیں ہے. اس پہلے نقطے کو سمجھنے کے بعد کہ کائنات میں سب سے سچا صرف اللہ ہے. دوسری بات اور تمہید میں بنیاد اگر فاؤنڈیشن مضبوط ہو تو اوپر بھاری بھاری انجن بھی چل سکتے ہیں. بنیاد ٹھیک ہو تو اس کے اوپر بلڈنگ سینکڑوں منزلوں پہ کھڑی کی جا سکتی ہے. تو بنیاد پہلے سمجھیے کہ اللہ سب سے سچا ہے. نمبر 2، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے. یہ ایکو ختم ہو سکتی ہے جو ڈبلنگ ہو رہی ہے، صرف یہ ختم کر دیں اگر کوئی ساتھی اسپیکر کو سمجھتے ہیں تو، وگرنہ نہیں. کیونکہ مقصد بات کو سمجھنا اور سمجھانا ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ کی ذات سے بڑھ کے زیادہ سچا کوئی نہیں. ڈن ہو گیا آپ لوگوں کا سب کا عقیدہ ہے. دوسری چیز، دنیا میں ہر چیز ایک دوسرے سے بڑی ہے، کوئی چھوٹی ہے، لیکن سب سے بڑی اگر ہستی ہے تو صرف اللہ کی ہے. اللہ اکبر. اکبر کا لفظ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. افعال التفضیل عربی میں اسے کہتے ہیں کہ جس سے بڑھ کے کوئی اور اس صفت میں آگے نہ ہو. کبریائی میں سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. تیسرا اصول، اللہ سے بڑھ کے طاقت میں بھی کوئی زیادہ نہیں. سب سے زیادہ طاقتور اللہ. اور اللہ کی طاقت یہ ہے کہ وہ کن کہہ دے تو سب ہو جاتا ہے. اور اس کی طاقت مختلف مخلوقات کو دے کے کن کہتی ہے. مثلا آگ، ہوا، پانی، مٹی، چاروں میں بڑی طاقت ہے، لیکن سب سے زیادہ طاقت اللہ نے ہوا میں رکھی ہے. ایک فرشتہ ہے، جب سے دنیا بنی ہے اللہ نے اس کے فرائض میں شامل کر دیا ہے کہ سور پکڑ کے کھڑا ہو جائے. وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدْ الْتَقَمَ الْقَرْنُ وَاسْتَمَعَ الْإِذْنُ مَتَىٰ يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنفُخُ فِيهِ. اللہ نے کہنا ہے پھونک دے اور وہ پھونک مارے گا. اور ونڈ پاور، ہوا کی، آندھیوں کی تیزیاں اتنی ہوں گی کہ جتنے پہاڑ ہے یوں ہو جائیں گے جیسے پینجے میں سے روئی نکلتی ہے. اتنی پاور ہے اس ہوا کی ایک پھونک کی.
جتنے پانی ہیں اس پھونک کی وجہ سے بجھی ہوئی جیسے آگ جل جاتی ہے، پھونکنی چولہا، ابھی یہ کلچر ہم بھولے نہیں ہیں، اللہ کرے دوبارہ پھر یہ آ جائے۔ جو گیس کے حالات ہیں لگی یہی رہا ہے کہ ایسی دوبارہ نہ پھونکاتے ہونا ہے انشاءاللہ۔ اس ایک پھونک لگنے کی وجہ سے دنیا میں جو 3 حصے پانی ہے، پانی کا کیمسٹری کا جو کلیہ ہے کہ اس میں 2 حصے ہائیڈروجن 1 حصہ آکسیجن، پھونک لگنے کی وجہ سے آکسیجن ڈبل ہو جانی ہے، ہائیڈروجن کم ہو جانی ہے اور پانی آگ میں بدل جانا ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر کے سارے پانی آگ کے شعلے بن جائیں۔ یہ پھونک اتنی تیز ہوگی کہ آسمان کا نظام شمسی سارا جھڑ جائے گا۔ جیسے شاپر جو ہیں وہ ہوا میں اکٹھے ہو کے ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، دنیا کی ہر چیز بے وزن ہو کے حتیٰ کہ انسان۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ انسان پتنگے بنیں گے، اڑتے پھریں گے، وزن ہی کوئی نہیں۔ اللہ کی طاقت کا صرف ایک معمولی سا اشارہ دکھایا ہے، اور دوسری پھونک ماری جائے گی تو جتنی ہڈیاں ہیں مٹی بن چکی ہیں، یہ قبروں کے اندر سے کڑچ 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 کرتی ہوئی جڑتی اور بنتی ہوئی قبریں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، وہ والی قبریں جب ان سے اٹھایا جائے گا تو اس وقت ہر چیز جڑتی ہوئی ایک پھونک سے نشر ہو کر کے حشر ہوتا ہوگا، دھکیلتی ہوئی اللہ کی طرف بھاگے گی۔ پیچھے فرشتے ہوں گے، اوپر عرش ہوگا، سامنے سے جہنم ہوگی، 70,000 لگام ہوگی، ایک ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ کھینچ رہا ہوگا اور جہنم ان کو گھسیٹ رہی ہوگی، اور حل من مزید، اللہ جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کر، بڑی دیر سے منتظر ہوں تیرے دشمن۔ اللہ کی طاقت اتنی، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ لا غالبہ، لا یہ لا نفی جنس سے، پوری کائنات میں کوئی جنس ایسی نہیں جس کے پاس غلبہ ہو الا اللہ، سوائے اللہ کا۔ غلبہ بھی اللہ کا، کبریائی بھی اللہ کی، طاقت بھی اللہ کی، العزیز، سب کو ذلیل کر دینے والا، خود عزتوں والا۔ الا خبردار، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، اگر عزت ہے تو صرف اور صرف اللہ کی، یا اللہ جسے عزت دے، اور اللہ نے لکھ دیا ہے کہ غلبہ میرے لیے ہے، میرے رسولوں کے لیے ہے، ان کو ماننے والوں کے لیے۔ اچھا، اللہ نے لکھا بھی ہوا ہے وہ غالب بھی ہے، غلبہ ماننے والوں کے لیے۔ تو لوگ قرآن کی ان معلومات کی بیس پہ جب ہم کہتے ہیں کہ ترجمہ پڑھو، وہ ترجمہ پڑھتے ہیں اور پھر ہمیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا قرآن ٹھیک نہیں ہے یا تم ٹھیک نہیں، دو میں سے ایک بات تو ہے، یا قرآن مجید ٹھیک نہیں۔ سریا بنانے والا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ سریا لچک والا ہے، اچھی کوالٹی کا ہے، سٹینڈرڈ کے عین مطابق ہے، لے جائیے، بیم ڈالیے، بلڈنگ میں یوز کیجئے۔ لا کے جب ہم بیم ڈالتے ہیں تو وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، دعویٰ کہاں گیا؟ پمپ والا کہتا ہے کہ اتنی گہرائی سے پانی نکالے گا، وہ پانی نہیں نکال رہا۔ اے سی کی کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ کولنگ کرے گا، وہ کولنگ نہیں کر رہا۔ ساؤنڈ والوں نے پیسے لیے کہ بولے گا، مگر یہ بول نہیں رہا۔ بلب والوں نے دعویٰ کرا کہ جا کے لگاؤ، چوڑی ٹائٹ کرو تو یہ جلے گا، مگر وہ جل نہیں رہا۔ تو آپ کیا کریں گے اس بلب کا؟ کیا کریں گے اس پمپ کا؟ کیا کریں گے اس اے سی کا؟
یا چینج کریں گے یا ٹھیک کریں گے؟ اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم ہی ٹھیک ہو جاؤ، نہیں تو میں چینج کر دوں گا۔ تم ہی ٹھیک ہو جاؤ، نہیں تو میں چینج کر دوں گا۔ اللہ پرابلم کیا ہے؟ آپ کو ڈھیر سارے مسائل دنیا بتائے گی۔ جناب غربت کی وجہ یہ ہے، سیاسی فقدان کی وجہ یہ ہے، اور ایک دوسرے پہ الزام کریں گے، یہ چوری کی اس وجہ سے غربت آئی، فلاں نے اتنا ادھار لیا اس لیے ہم دب گئے، ہم نے ٹیکنالوجی میں آگے نہیں بڑھ کے دیکھا اس لیے ہم لوگوں سے پیچھے رہ گئے، ہم نے سائنس مولوی نے نہیں پڑھی۔ ملک تو چلتا مگر ہم بھی چاند پہ ہوتے، مولوی نے نہیں جانے دیا۔ میں سارے اپنے بھائیوں کو جنہوں نے سائنس رکھی ہے، جنہوں نے اس کے سبجیکٹس رکھے ہیں، اور جنہوں نے آرٹس پڑھی ہے، اور جو ان پڑھ ہیں، سب کے لیے آج ایک ہی سبب ہے، وہ سبب جانیے اور پوری توجہ سے انہماک سے ماشاءاللہ سنیے، اللہ رب العزت کرم کرے گا۔ جی آپ پیچھے نہیں بیٹھیں، آگے آ جائیں، لیٹ ہیں، میں تو آپ کی نعت سننا چاہتا تھا۔ یہ تار کا کریں جی کچھ۔ جی احباب گرامی، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بھی قرآن مجید سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ قرآن مجید تک پڑھا ہے۔ ویسے ایک گل میں دس دو، مینوں انتظامیہ نے تو کہا کہ ٹائم کھلا ہے، پر تسی گھروں ویلے جے یا کوئی واپس جانا جونا جے؟ چلو، یہ میں نے کتاب آپ کی مسجد سے، ینگ پورا سے، اللہ کی کتاب جو چھپی ہے، اور اس کو چھاپنے والی کمپنی ہماری ہے اور یہی کی ہے، اور آپ باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی مکتبے کا چھپا ہوا قرآن جو مرض کی تشخیص کرے اور بندہ اس مرض کو نہ مانے، ڈاکٹر کو پہلے ڈاکٹر مانو، اگر آپ نے ڈاکٹر مان لیا ہے تو اگلا کام کیا ہونا چاہیے کہ اسے نبض دکھائیں۔ اگر وہ نبض دیکھ کے، اسٹیتھوسکوپ لگا کے، مختلف ٹیسٹ کروا کے اور آپ کو دیکھ کے کہتا ہے کہ پرابلم اس وجہ سے ہے، یہ ختم ہونی چاہیے، کمزوری اس وجہ سے ہے، یہ چیز لینی چاہیے، کھانی چاہیے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، تو ڈاکٹر کا نسخہ چلے گا نا۔ جی آپ ماشاءاللہ کانفرنس سے سنتے ہوئے اکاڑا شہر، ضلع قرب و جوار، بڑے بڑے اسلاف کے نام اپنے سینے پہ رقم کیے ہوئے، مگر پرابلم جو ہے اس پہ نہ آپ پہنچے نہ میں پہنچا۔ یہ قرآن مجید جیسا بھی ہے بالکل یہ ایسے کا ایسے لوح محفوظ میں اللہ نے محفوظ کر دیا تھا اپنے پیغمبر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ نکتہ آج آپ نے سمجھنا ہے تو انشاءاللہ سارے درد ختم ہو جانے ہیں۔ پوری دنیا کفر اس وقت پریشان ہے کہ تمہارے نبی پر جو قرآن اترا تھا یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ، اگر یہ وہ ہوتا تو وہ تو کہتے تھے کہ تم ہی غالب ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، علو تمہارے لیے، حکومت تمہارے لیے، سیادت تمہارے لیے، قیادت تمہارے لیے، غلبے تمہارے لیے، جیت تمہارے لیے۔ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان ہی ہار رہا ہے، مسلمان ہی ہار رہا ہے، یہ وہ قرآن ہے ہی نہیں۔ اور یہ الہاد آج کہہ رہا ہے، آپ کو پتا ہو یا نہ ہو، آپ کے بچوں کو یہ سبق اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا سر عام اس کا اعلان کر رہا ہے۔ اچھا جی وہ قرآن کیا تھا؟ کہتے ہیں جی تمہارے نبی کے یارانے نے اور گھرانے نے قرآن بدل دیا۔
دلیل بھی دیں گے نا، سنیے، آپ نے جواب دینا ہے، صرف استغفر اللہ یا لا حول ولا پہ بات نہیں بنے گی۔ ہم نے پوچھا بھی کیوں بدلا ہے، کہتے ہیں کہ پہلی وحی کیا تھی، بولیے آپ لوگ بھی بولیے اگر آتا ہے جواب تو۔ اچھا، آپ سب کو پتا ہے کہ پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، 5 آیتیں ہیں۔ کون سے پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں۔ سورت کون سی ہے؟ علق ہے۔ یہ سب سے پہلی آیتیں ہیں جو اتری تھی۔ کہتا ہے اگر تمہارے نبی کا یہ وہی قرآن ہوتا تو فاتحہ کی جگہ پہ پہلی آیتیں ہونی چاہیے تھیں، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ لہذا یہ تمہارے نبی کے یارانے اور گھرانے نے بدل دیا، اسے آخر پہ پھینک دیا، فاتحہ پہلے لے آئے۔ آپ کو پتہ ہے سورہ فاتحہ 5ویں نمبر پہ اتری تھی، اسے نمبر ملا پہلا۔ سورہ بقرہ 87ویں نمبر پہ اتری تھی، 87 نمبر پہ۔ اس سے پہلے 86 سورتیں اتر چکی تھی جب سورہ بقرہ اتری ہے، اسے دوسرا نمبر دے دیا۔ سورہ الفلق 20ویں نمبر پہ اتری تھی، اسے 113واں نمبر دیا۔ سورۃ الناس 21ویں نمبر پہ اتری تھی، اسے 114واں نمبر دیا ہے۔ اور سورہ اخلاص 22ویں نمبر پہ اتری تھی، اس کو 112واں نمبر دیا ہے۔ تو یہ نبی کے یارانے اور گھرانے کا کھیل ہے، معاذ اللہ، یہ قرآن وہ نہیں ہے۔ یہ آج کا الہاد کہہ رہا ہے، پڑھا لکھا ملحد کہہ رہا ہے، آپ کو ان پڑھ، آپ کے بچوں کو کبھی پڑھایا نہیں گیا، آپ نے گھر میں پڑھا نہیں، بنیاد یہاں سے باندھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ دیکھو اگر تمہارے پیغمبر کا قرآن برحق ہوتا، تمہاری جیت ہوتی، تم غالب ہوتے، تم ٹیکنالوجی میں بھی پیچھے۔ اور پڑھانے والے نبی جس پہ پہلی وحی یہ اتری ہے اقرا، اس کی ساری امت ہی ان پڑھ ہے۔ اور پھر مثال دیتا ہے، چیک کریں، میرے ساتھ رہیے ذرا تھوڑی دیر۔ میں نے اسی لیے پوچھا تھا کہ ٹائم ہے تھوڑا سا جی۔ اور یہ جو آپ نظریں بدل کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں نا، بالخصوص جو میرے بھائی نوجوان دیواروں کے ساتھ ہیں، مجھے مزہ نہیں آتا اگر آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہ کریں۔ سامنے عورتیں ہوں تو نظریں جھکی ہونی چاہیے، آپ تو مرد ہیں نا، تو پھر ذرا آنکھیں میرے ساتھ رکھیں۔ آپ نے اگر کھیتی باڑی، ہمارا ملک زراعت پہ بیس کرتا ہے، مانتے ہو؟ اچھا، جو ہل چلاتا ہے ٹریکٹر پہ ان پڑھ، بیج ڈالنے والا ان پڑھ، پانی لگانے والا ان پڑھ، درانتی پکڑ کے فصل کی کٹائی کرنے والا بھی ان پڑھ، چنائی کرنے والی کپاس اور نرمے کی عورت بھی ان پڑھ۔ اب جس کوٹھے میں اس کو رکھنا ہے وہ کوٹھا بنانے والا، پہلے اینٹ کے گارا بنانے والے ماں بیٹا باپ ان پڑھ، پتھیرا بھی ان پڑھ، بھٹے میں اینٹ لگانے والا بھی ان پڑھ، آگ دینے والا بھی ان پڑھ، پک گئی ہے نکالنے والا ان پڑھ، گاڑی پہ لوڈ کرنے والا ٹرالی پہ وہ بھی ان پڑھ، اس کو لانے والا اتارنے والا بھی ان پڑھ، مستری اور مزدور مکان بنانے والا بھی ان پڑھ، اندر الیکٹریشن بھی ان پڑھ، اس کے اندر سینیٹری کا کام کرنے والا بھی ان پڑھ، ٹائلیں لگانے والا ان پڑھ۔ ملک کا کون سا کام ہے 99% اگر میں نہ بھی کہوں تو 90% لوگ جو کام کر رہے ہیں، جو ملک بنا رہے ہیں، جو خدمتیں کر رہے ہیں، وہ ان پڑھ ہیں۔ ان کو کوئی بات کہیں تو آگے سے کہیں گے جی ٹھیک ہے، اچھا حاجی صاحب، جی باس، اچھا جی ٹھیک ہے جی۔ تے جیڑے 4 پڑھے نے انہاں نوں کوئی گل کر کے ویکھ لو، آکڑ دے مارے، معذرت نال جڑے پڑھے بد تہذیب، پڑھ کے انہیں اتنی بھی قدر نہیں ہوگی، کلرک لگے ہوئے ہیں اور پی ایچ ڈی، ڈاکٹر، عالم، فاضل، وہ کھڑا ہے تو انہیں اتنا بھی احساس نہیں ہوگا ان کے باپ سے بھی بڑا اگر آ کے کام کے لیے آ گیا ہے
آپ لوگوں نے ابھی سین جو دیکھا ہے یہ ہماری ایک تربیت کا حصہ ہے مدارس کا، وگرنہ دوسری طرف چلے جائیں اللہ ہی حافظ۔ تو پھر تم لوگوں نے پڑھ کر کے پڑھے لکھے نبی کی امت نے کیا کیا ہے؟ جو پڑھ جاتے ہیں مزدوری کرنے کے قابل نہیں، محنت کرنے کے قابل نہیں، جوتا پالش کرنے کے قابل نہیں، پریس کرنے کے قابل نہیں، ہر چیز ریڈی ملے، کرسی پہ بیٹھے ہوئے پانی کا گلاس بھی ان کو چپڑاسی دے اور نوکر دے، تو کیا سیکھا تم نے پڑھ کے؟ تمہارے پیغمبر تو سب کچھ خود کر لیتے تھے پڑھ لکھ کے بھی۔ سر جی میں نے تھوڑا سا آئینہ دکھایا ہے، آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے، اگر برا ماننا ہے تو بہت اچھا لگے گا مجھے۔ وہ پنجابی چ کہندے نے نا میں انہوں نے بڑا ذلیل کیتا، انہوں نے ذرا نہیں فیل کیتا۔ فیل کرو، بڑا محسوس ہوتا ہے، تیرا محسوس نہ کرنا۔ حواس خمسہ بھی ہوں اور پھر بندہ محسوس نہ کرے کہ میں ذلت میں کیوں ہوں، رسوائی میں کیوں ہوں، غلطی کیوں ہے، غلطی ہوئی کہاں ہے، سزا مل کیوں رہی ہے، چاروں طرف پریشانیاں کیوں ہیں، غربت کے ڈیرے کیوں ہیں، گھر گھر میں لڑائی کیوں ہے، تڑاق تڑاق کیوں ہے، طلاق طلاق کیوں ہے، آوارگی فحاشی عیاشی کیوں ہے؟ کوئی تو سبب ہوگا نا جی۔ یہ سبب ہے ہمارے ان پڑھ ہونے کی وجہ سے۔ تواڈے چو جنہاں نے 5 کلاساں پڑھیاں نے، میں انہاں دا ایک دفعہ صرف ہاتھ ویکھنا چاہنا، معذرت نال آکھاں گا کچھ نہیں، ڈریو نا جنہاں 5 پڑھیاں، میں آپ بھی پڑھیاں پائی۔ تانوں پتہ تسی ہاتھ کیوں نہیں چک رہے؟ مینوں پتہ ایڈے ان پڑھ نہیں جے گئے، تانوں اج لگ گیا پتہ بھی ایتھے پڑھیاں لکھیاں دی اج ہونی۔ چلو میں وی ویچی ہاں تواڈے نال، سنیے۔ قرآن مجید اللہ نے جو لوح محفوظ میں رکھا تھا اس کی ترتیب یہ ہے۔ کافر کو جواب دینے کے لیے، ملحد کو جواب دینے کے لیے آج آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید رمضان میں اتارا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے اسے کب اتارا؟ رمضان۔ اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رمضان کے آخری عشرے کی تاک رات میں۔ اس گل نو مندے ہو قرآن سچا ہے، رب سچا ہے؟ ہن مینوں ذرا جواب دے آجے بھی قرآن تے اتریا 23 سالاں چ تے رمضان چ کدوں اتریا؟ کوئی بھری مجلس چ ایک پائی، میں منتر تے نہیں پڑھیا، تانوں پڑھ دیاں عمر گزر گئی، جلسے سن دیاں گزر گئی جی۔ یعنی باقی نہیں اتریا، وہ لیلۃ القدر چوتھے اتریا، ٹھیک ہے، بہت اچھا جواب ہے، ماشاءاللہ۔ باقیاں نے پڑھیا ہے، سنیا ہے، لیکن پتہ کوئی نہیں، کوئی اعتراض کرے تو سانو اسی انہوں جواب دے سکیے، اس گل دا پتہ نہیں۔ یہ میں تمہید میں کچھ باتیں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ قرآن مجید کے ہیں 2 نزول، رب نے جو لوح محفوظ میں رکھا ہے وہ بالکل ایسے ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اسے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک رات میں لوح محفوظ سے آسمان اول پہ اللہ رب العزت نے پورے کا پورا فرشتوں کے پہرے میں، جبریل امین کی قیادت میں، فل نائٹ سیکیورٹی میں اتارا ہے، تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ چینج کے وقت، تبدیلی کے وقت اتارتے اور بھیجتے ہوئے درمیان میں سے کوئی پارے لے گیا ہو۔ میں کوئی 17 کا مکان کرائے تے بدلے نے تے آخری باری جدو مکان بدلیا نا تے مینوں گھر والے کہندے کہ پانی والی وہ سٹیل دی ٹینکی نہیں وچوں نکلی۔ میں کہا جی میں 4 موٹر سائیکلاں والے اونٹ ریڑیاں دے نال نال تے لائے سی، کہندے نہیں پھر وہ لے گیا جے کوئی، وہ کر نہیں جے آئی۔ ٹرالیاں تو رستے چ کھاد دیاں بوریاں اتر جاندیاں نے، کدی کوئی شے ڈگ پیندی ہے، گنیاں دی ٹرالی ماشاءاللہ ینگ پورے والے اوداں کھچ لئی۔ قرآن مجید اتارا جا رہا ہے، کوئی بیچ میں سے آیت نکال لے، کوئی ایک سورت نکال لے، کوئی ایک پارا نکال لے، کوئی ایک ورق نکال لے، ایسے ہوا ہے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، ہم نے زبر زیر شد مد ایک نقطے کی بھی
بیچ میں نہ مس ہیپ ہونے دیا ہے، نہ کوئی سیکیورٹی کا گیپ آنے دیا ہے، نہ کوئی ایسا ویسا ہوا ہے. پورے کا پورا من و ان آسمان دنیا پہ اترا، پہلے آسمان پہ بیت العزہ میں. آج کے بعد کوئی پوچھے تو جواب آئے گا کیا کہ یہ جو رمضان میں قرآن اترا ہے نا، یہ بیت العزہ پہ اترا ہے. دوسرا نزول ہے بیت العزہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر. نزل بہ الروح الامین علی قلبک، یہ 23 سالوں میں اترا ہے، 12 مہینوں میں اترا ہے. کبھی محرم میں، کبھی سفر میں، کبھی ربیع الاول میں، کبھی ربیع الثانی میں، کبھی جمادہ اولی میں، کبھی جمادہ ثانیہ میں، کبھی رجب میں، کبھی شعبان میں، کبھی رمضان میں، کبھی شوال میں، کبھی ذی القعدہ میں، کبھی ذی الحجہ میں. کبھی دن کو اترا، کبھی رات کو اترا، کبھی گرمیوں میں اترا، کبھی سردیوں میں اترا، کبھی ہجرت سے پہلے اترا، کبھی ہجرت کے بعد اترا، کبھی مکہ میں اترا، کبھی مدینہ میں اترا، کبھی جو ہے وہ وادیوں میں اترا، کبھی پہاڑوں میں اترا، کبھی جو ہے وہ غاروں میں اترا، اور کبھی یہ جہاد اور غزوے کے کارزاروں اور میدانوں میں اترا. جہاں جہاں بھی اترا 23 سالہ دور میں جتنی جتنی ضرورت تھی اتنا اترا. اور یہ جو ہے اسے ہم کہتے ہیں ترتیب نزولی، اور یہ جو ہے یہ ہے ترتیب توقیفی. 2 ترتیبیں یاد رہیں گی. یہ ینگ پور والے بہت پیچھے پہ کے ٹائم لیندے ہیں تے اگلی دفعہ انشاءاللہ نہیں لین گے، کیونکہ جب تک تسی یہ دے جواب نہیں دیتے میں سبق پڑھا کے سننا لواں میں اگے ٹوردا نہیں، کیونکہ میرا بیسک کام میں پڑھنا پڑھانا. تو انہوں اندازہ ہو گیا ہونا میرے 2 پتر ماشاءاللہ انہاں تو بھی میں سننا ہے سب تو پہلے کہ پچھلی دفعہ کی ہویا سی تے تانوں بھی پتہ ہونا چاہیے. یہ پتہ کیوں کہن دیا کہ 80 100 سال ہو گئے کانفرنساں سن دیا تے اج تک یہ نہیں پتا بھی قرآن رمضان چ اتریا ہے کہ نہیں اتریا تے کیڑا ہے کیویں اتریا ہے. اگلا مسئلہ بننا ہون پہلی وحی یاد ہے، پہلی وحی دا پہلا حکم کی ہے اقرا. یہ حکم ہے ترتیب نزولی کا. قرآن سوال بنا جواب آ گیا، مسئلہ بنا جواب آ گیا. یہ ایسے ہی ہے جب کوئی تھیسس یا اسائنمنٹ لکھتا ہے آپ کا بیٹا یا بیٹی تو اس سے پوچھئے گا جو کالجوں یونیورسٹیوں میں ہے کہ فہرست بنائی سب سے آخر میں جاتی ہے، لکھی سب سے شروع میں جاتی ہے. لہٰذا کسی کا کہنا جی وہ آخری صورت تھی، اس کا نمبر بدل دیا نبی کے یارانے اور گھرانے نے. یہ فاتحہ 5ویں نمبر پہ اتری، اسے پہلا نمبر دے دیا. وہ جو 21ویں نمبر پہ اتری اسے آخری نمبر دے دیا. تو معذرت کے ساتھ اترا جب جیسے ہے، مگر رمضان میں اور پورا سال ہر سال جبریل امین اتر کے میرے محبوب کو قرآن اسی ترتیب سے پڑھاتے تھے جس ترتیب سے لوح محفوظ اور بیت العزہ میں ہے، اور وہ یہی ترتیب ہے. پڑھانے کے بعد دور کرواتے ہیں. دور آپ حافظوں کے ساتھ 2 حافظ بیٹھ کے یا اکیلا بیٹھ کے جب قرآن کو ریپیٹ کرتا ہے پڑھتا ہے تو اسے کہتے ہیں دور. پتر ان تیری باری ہے. ابا کتھے ہم ان بچوں، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ان کروڑ لوگوں سے اچھے ہیں جو اللہ کے گھر میں نہیں آتے. ہمیں ان کی شرارتیں پیار بھری لگتی ہیں، لیکن ان کی تربیت بھی تو ہم ہی نے کرنی ہے نا. اور یہ آپ سب سے بہتر ہیں کہ اتنے لوگوں کو کراس کر کے فرنٹ پہ تو آئے نا. مسیتے ہونے والے لوگ سب تو زیادہ اللہ تو نہیں مولوی تو ڈرتے، بچ بچا کے پیچھے پیچھے. شادی تے پہلے صوفے تھے، کانفرنس جننے سے آنے بندے نے یا کندھ نال اودا انہاں نوں کندھ نال لا دیے تے تنگ ہون گے. ہا ویاہ چ ایک تے خوشی دا دن سی سانوں کندھ نال لایا سی. جی سبق بھول تو نہیں گئے. 100 سالہ کانفرنسیں ہوئیں، جلسے سنے، دروس سنے، مناظر بھی. پاکستان میں 2 لوگ بہت پائے جاتے ہیں جنہوں مرضی مسئلہ دسو مینوں آ بیماری ہے تو انہوں فوری نسخہ دسے.
تو جتھے مرضی سوال کرو تو انہوں فوری فتویٰ دے گا، میں پڑھیا ہے، میں سنیا، میں جاننا، تو کتے بحث کر لو، اتھے بحث کر کے بہ جائے گا۔ مناظرہ آپ کے گھر میں داخل ہو کے کرے گا۔ کاش کہ میری مائیں بہنیں بھی آج سنتی، مسلسل گپ شپ ہو رہی ہے۔ اگلی دفعہ میں آیا تو بیگم نال لے کے آنی ہے، تو انہاں تو پوچھنا ہے بھی کی پڑھیا سجے پچھلی دفعہ۔ میں ٹور جانا ہے تو ینگ پور والے نے کہنا جی ساڈے بندیاں تو بہتیاں بیبیاں سن، ماشاءاللہ جی بلے بلے۔ آج ماشاءاللہ پوری زندگی کانفرنساں سن کے بھی گل کسی دا پتہ نہیں ہوتا، پگور نال سنی ہوئے، پلے بننی ہوئے تے اگے اولاد نو سمجھانی ہوئے تے فکر ہوئے تے پھر تو بندہ چپ کر کے بیٹھدا ہے۔ تے جے گھر دے سارے مسئلے آن کے پتر ایتھے ہی دسنے نے کہ میری سس ایداں تے میری نو ایداں تے میری بھابی ایداں تے میری نند ایداں، تو پھر مولوی تو بیچارہ ایویں آیا ہوں۔ محبت کریں، ذرا تھوڑا سنیں، سننے والے بنیں۔ بات کر رہے تھے، پہلا حکم ہے پڑھنے کا، اقرا، یہ ہے ترتیب نزولی کا حکم۔ ترتیب توقیفی کیا ہے؟ وہ ترتیب جس ترتیب میں آج یہ قرآن ہے، نہ یہ کسی صحابی نے بدلا ہے، نہ نبی کے یار نے بدلا ہے، نہ میرے پیغمبر کے گھرانے نے بدلا ہے، نہ یارانے نے بدلا ہے۔ جبریل نے اس کو ایسے پڑھایا ہے، محبوب نے پڑھا ہے، دور کیا ہے، بار بار ریپیٹ ہوا ہے، نمازوں میں سنایا ہے، پیغمبر نے لکھوایا ہے، اصحاب نے لکھا ہے، اس کو جمع کیا اور مدون کیا ہے، ایک دو کی نہیں، پیغمبر کے سارے یاروں نے مل کے اس کو جمع کر کے اس شکل میں امت تک امانتاً پہنچایا ہے۔ اگر یقین نہ آئے، غیر مان گیا، جرمن کی ایک یونیورسٹی ہے میونخ، 42,000 نسخے لیے، ایک پریس دے نہیں، تاج کمپنی کا ایک، ضیاء القرآن پبلیکیشن کا ایک، دارالسلام کا ایک، مختلف کمپنیاں جو قرآن چھاپ رہی ہیں، ایک ایک نسخہ پوری دنیا سے اٹھایا، 5 سال محقق، مدقق، ریسرچ اسکالر، موترس وہ بٹھائے کہ تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھو کہ کوئی قرآن مجید کا ایک نسخہ جو ایک پریس نے چھاپا ہے دوسرے والے سے مختلف تو نہیں، کیونکہ ہم نے ان کی انجیلوں پہ کام کیا ہے، ان کی تورات اور انجیل اکٹھی چھپی ہوئی ہے، نام ہے کتاب مقدس، 2 اس کے ٹیسٹامنٹس ہیں، 2 ورژن ہیں، عہد قدیم، عہد جدید۔ عہد قدیم کے اندر بعض لوگوں کے نزدیک 7 کتابیں مشکوک ہیں یہودیوں کے ہاں تورات کی، اور باقی جو ہیں انہوں نے بعض نے کم بعض نے زیادہ 27 ہیں انجیل کی کتابیں، چیپٹرز، اور 46 یا اس میں سے 7 نکال دیں، باقی 39 یہ ان کے چیپٹرز ہیں، دنیا بھر میں ہیں، انگلش میں ہیں، فرانسیسی میں ہیں، عربی میں ہیں، اردو میں ہیں۔ ہم نے جب تقابل کیا تو بتایا کہ یہ دیکھو یہ کتاب اس سے نہیں مل رہی، یہ اس سے نہیں مل رہی، انہوں نے بھی مقابلے میں کام کیا، 5 سال کے اعتراضات کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کا فونٹ تو مختلف ہو سکتا ہے۔ فونٹ سمجھتے ہیں؟ میں جنہوں نے نہیں پڑھیا انہوں نے سمجھا لواں، پڑھیا لکھیا تو پتہ ہے۔ کئی لوگوں نے تسی ویکھیا ہونا اے ایداں کر کے ایویں کھچ کے ایداں لے گئے، کسی نے سیدھا لکھیا، کسی نے اے نو ٹیڑھا پایا، کسی نے اے نو پایا، سائن کر دیں۔ تو حروف کی جو مختلف شکلیں ہیں عربی کے اندر اس کے 8 فونٹس ہیں، خط نسخ، خط ثلث، خط رکع، خط دیوانی، خط نستعلیق، خط کوفی، 6 مشہور، خط اجازہ، خط حر، اور اسی طرح جدید اس کے اندر جو آئے ہیں چینجنگز، کمپیوٹر کے اندر یہ پڑے ہیں فونٹ کی شکل میں، ہم صرف اس کو ایک آپشن دیتے ہیں، ڈیزائن بدل جاتا ہے، چیز وہی ہوتی ہے۔ کہا کہ فونٹ تو ہو سکتے ہیں مگر
114 सूरतें तो सब में 114, 30 पारे तो सब में 30 पारे। और लोगों आयात तो दरकिनार, ना अल्फाज का फर्क है, ना हुरूफ का फर्क है, ना जबर, ना जेर, ना शद, ना मद, हत्ता कि एक नुक्ते का भी फर्क नहीं। इस कदर ये सच्ची किताब है, गैर मान चुका है। ते अपने बेचारे नूं मौलवियां ते जाकरा ने दसिया है कि नबी दे यारा ने बदल दिता सी, नबी दे यारा ने। ये वही कुरान है, फिर सुन लें यकीन के साथ कि जो रब्बुल आलमीन ने आसमान से उतारा, बैतुल इज़्ज़ा पे आया, कोई फर्क नहीं इसमें। बाकी रह गया कि अमल नुज़ूली पहला हुक्म तो पता है। ये जो तौकीफी तरतीब है, तौकीफ समझोगे वक़फ़ तुझे, जो आसमान से अल्लाह ने जिसे रोक दिया था, मौक़िफ़ कहते हैं बस स्टैंड को जहां पे आके गाड़ियां रुक जाती हैं, ठीक है। ये कुरान जो आसमान से लोहे महफूज में उतरा, इसमें जो तरतीब है वो तरतीब सुनिए। पहली है उम्मुल कुरान, दूसरी सूरत है सूरह बकरा। अब मुझे आपने यह बताना है कि इस मौजूदा तरतीब के मुताबिक अल्लाह ने आपको और मुझे पहला हुक्म क्या दिया था, जो कामयाबी का नुस्खा उसमें था। जी इकरा वारी तो सारे बोले से हो हुण भाजी, ये खामोशी कराण दा मकसद शर्मिंदा करना नहीं। आपने कोई आलिम ऐसा नहीं जिसे नहीं सुना होगा। क्लिप्स सुने हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे पढ़ा लिखा है, मुबासे मुनाजरे किए हैं, मगर ये सबक याद क्यों ना हुआ? आओ बताऊं, दुनिया में जितनी भी मुश्किलें हों, अल्लाह ने सबसे पहले मुश्किलों का हल बताया है। मुश्किलों का हल बताया है। हर इंसान में ना 4 लेवल्स बड़े मारूफ हैं, वैसे तो काफी सारे हैं, लेकिन नफ्सियात के माहिरीन 4 लेवल्स को लेते हैं। पहला है IQ लेवल। हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज वाले ना चेक करते हैं कि बच्चे का IQ लेवल क्या है, जहानत का लेवल क्या है। IQ लेवल में ज़हीन कितना है, एक पारा कितनी देर में याद करेगा। हमारे कई बच्चे हैं जिन्होंने कुरान मजीद 1 महीने में हिफ्ज कर लिया। हमारे कई बच्चे हैं जो बात को बड़ी जल्दी पिक कर जाते हैं। IQ लेवल। बसा औकात इंसान अपने आप में खुद को समझने में बड़ा ज़हीन होता है, लेकिन किरदार में जो EQ लेवल है वहां मार खा जाता है। और तीसरा है SQ लेवल के सोशल लेवल, इसकी जहानत कितनी है, उसमें कितनी समझदारी है और उसमें कहां लॉन्च करता है। बड़े सारे ज़हीन लोग तन्हा मर जाते हैं, मैं ही मैं, मेरे वर्गा कोई नहीं, मैं कल्ला। वो अपना कोई सोशल किरदार नहीं बना सकते, सबको काट के अलग कर देंगे। और चौथा लेवल होता है AQ लेवल, कि मुश्किलों में क्या करता है, फौरी स्ट्रेस का शिकार, डिप्रेशन का शिकार। मैं नहर च छाल मार देनी है, मैं गड्डी थले सिर दे देना है, मैं आप भी मर जाना, मैं सारे मार देना है। या मुश्किलों में डट के खड़ा होके हालात को फेस करके, आंधियों के अंदर अकलमंदी और दानाई से बैठ के फिर खड़ा होके, उठ के, जाग के ये दुनिया को कैसे फेस करता है। ये 4 लेवल अल्लाह ने किताबुल्लाह के पहले हुक्म में डाले, मगर हमें हुक्म का ही पता नहीं तो लेवल्स पे कहां आएंगे। जे एक बंदे नूं पता ही ना होवे कि बैटरी च पानी पूरा रखना है, जेड़ियां साडे कोल ने, ते ओ पानी थले चला भी जाए तो पाऊ किदा। पहली दफा तेजाब पैना है तो उन्हें ना पाया हुआ है, बैटरी तो गई। इंसानियत हमेशा के लिए गालिब है, फायज है, लीडर है, कायद है, रहनुमा है, मगर उसके लिए जो बुनियादी जरूरत थी वो अल्लाह ने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 21
یہ تسی اج انشاءاللہ سبق بھولن نہیں لگے، جے بھلاونا بھی چاہو گے تو نہیں بھولے گا جے تھوڑا جا جاگ کے بیٹھے ہو۔ پہلا حکم ترتیب توقیفی میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے دیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا۔ پڑھ لو گے اج تو بعد کوئی یہ نہ آکھے میں ان پڑھا۔ کلاساں ادا ہی اسی سبق پڑھانے ہیں نا جی، 1 گھنٹہ انہیں کریڈٹ آورز ہے، پڑھ لیا جی، تو تسی کانفرنس سن کے ان پڑھ نہیں ہو سکتے۔ اگر ڈگری دینے کا رواج ہوتا ہر کانفرنس کے بعد کہ انہوں نے 4-5 گھنٹے سنا ہے، تو میری مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ بچے جوان بوڑھے مرد عورتیں آج دنیا میں پڑھے لکھے ہوتے، اور کافر کو پتا ہوتا کہ میرا پورا ملک الحمدللہ پڑھا ہوا ہے، ان پڑھ نہیں ہے، کتابوں میں درج تھا ہی نہیں۔ سبق جو پڑھایا زمانے نے، یہ جو زمانے سے پڑھ کے چل پھر رہے ہیں نا، بھلے گدھا ریڑی چلا رہے ہیں، پتہ نہیں کنے کنے ڈرائیوراں تو چنگے نے، لیکن کوئی مننے تو پھر ہے نا۔ اج جنہ نے ریڑی تے پھل لایا ہوندا نا، لوکی انہوں تاجر کہندے ہی نہیں، انہوں تاجر نہیں مانتے، حالانکہ جننے تیز تے محنتی تاجر اے نے کہ نکے جے یونٹ تے کم چوکے تے ماشاءاللہ گھر پالن ڈے نے، تہاڈا کی خیال ہے کہ بڑے بڑے تاجراں تو کروڑ گنا چنگے نہیں؟ ہر انسان اس دنیا میں پڑھتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، لیکن امی کا امی رہتا ہے، ان پڑھ رہتا ہے۔ اگر اسے مشکلوں سے نکلنا نہ آئے، اللہ نے اسی لیے پہلی سورہ فاتحہ رکھی، کیونکہ فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی، بند تالے کھولن والی، مشکلاں چوں کڈن والی۔ گھر جو جاؤ تے بڑی کتوں تے ذہن بنیا ہوئے میں پرونا جاواں گا، اگلے چوچے پھڑن گے، ماشاءاللہ بھجن نسن گے، دیسی چوچے ہون گے، شورے بڑھن گے، بواں گا تے کھاواں گا، اننے عرصے بعد چلے ہیں تے بندہ آگے جاوے تے ماشاءاللہ ایڈا موٹا تالا لگا ہوئے بوئے تے کداں لگو؟ بولو، کہندہ ہے چپن کدو سالہ مجھ کو پیڑا لگتا ہے، چپن کدو سالہ مجھ کو پیڑا لگتا ہے، میں لمحہ پینڈا کر کے جاواں کسے دے بوئے تے لگیا تالا مجھ کو پیڑا لگتا ہے۔ تے پوری دنیا نے بندشیں کی ہوئی ہیں، دماغ بند، ذہن بند، نظر بند، کان بند، گلا بند، زبان بند، سینہ بند، جگر بند، دل بند، پیٹ بند، سو بند، نفس بند، پاؤں بند، قدم بند، چال بند، حاسدین کے حسد، تعویذ لکھنے والوں کے تعویذ، دشمنوں کی دشمنیاں، تے سورہ فاتحہ ورگی چابی کھولے تے کھولیا پھر بھی نہیں۔ اگر فاتحہ کی چابی کا پتہ ہوتا، علم ہوتا، آپ کبھی مغلوب نہ ہوتے، کبھی پریشان نہ ہوتے، کوئی عامل نہ ہوتا، کوئی اس کے پاس جا کے تعویذ دھاگا کروانے والا نہ ہوتا، دھوکے نہ ہوتے، 2 نمبریاں نہ ہوتی، کالا جادو نہ ہوتا، سانپ کاٹتا، بچھو کاٹتا، یقین کامل ہوتا، فاتحہ 7 مرتبہ پڑھی جاتی، میرا رب زہر کے بڑے بڑے مجموعے کھول دیتا، مشکلیں ٹال دیتا۔ جب یقین کے ساتھ فاتحہ پڑھی جاتی تھی تو ایسکیو لیول یہ تھا کہ لوگوں کو اٹیک نہیں آتے تھے، فاتحہ پڑھ کے رب شفا دے دیتے تے۔ ہن کیڑے گھر چ فاتحہ نہیں؟ ہر جگہ ہے، مگر مسئلہ ہے۔ اب یہ پہلا حکم جاننا چاہتے ہو؟ پاجی ایڈا کی کڈو 2-4 ہاں آن دو محبتاں تواڈی جی۔ گل ٹوری ہے، جدو پہلا حکم آیا نا تے تسی ہونے فیل کرنا ہے کہ یار اساڈی تے طبیعت خراب سی، ٹھیک ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے جننے انڈ تک بیٹھے ہیں، آپ انسان ہی ہے نا، انسان ہی، چلو کوئی دوجا نہ سمجھے، خود نو تو انسان سمجھنے ہیں۔ اللہ آواز دین لگے نے انسانوں۔ اگر میں کہاں کہ جنہ نے پگڑیاں بنیاں نے وہ بزرگ اٹھ کے تگے صوفیاں تے آ جان تے کیڑا کیڑا بندہ پل آئے گا؟ ذرا نظر مارو مجلس، جنہ نے پگڑی بنی ہے ساڈے بزرگاں والی، وہ اگے آ جان تے کون اٹھن گے؟ ایک او بزرگ تے ایک آ بزرگ۔ جدوں جو آواز آئی پگڑیاں والوں تو پگڑی والے، اگر میں کہاں جنہ نے رومال بنے ہیں
پھر کون اٹھن گے؟ پاجی کوئی اور بھی ہے بنیا؟ نہیں بنیا تو نہیں. اگر میں کہاں کہ جنہوں نے موڈیاں تے رومال رکھے ہے تو یقیناً پاجی توجہ کرن گے. اگر میں کہاں جنہوں نے لوئیاں لائیاں نے، اللہ نے آواز دی ہے کان تو کھڑے کرنے پڑیں گے. یا ایوہ الناس، او لوگوں، او انسانوں. اللہ جی حکم، اللہ کہتے ہیں او بدو. او بو کی مانا ہے دا؟ ماشاءاللہ مانا تو انسارے انہوں ہوندہ ہے، حکم دا پتہ نہیں سی. اے ایدہ ہی ہے جیب چ موبائل ہوئے تے نیرہ ہوئے تے واش روم چ جانا ہوئے تے لائٹ نہ ہوئے تے بندے نو اے پتہ نہ ہوئے کہ میں موبائل چ کڈ کے تے لائٹ چلا لواں تے اے کام دے گی. میں سندھ گیا تھر پار کر شادی لار، لائنیں لگی ہوئی ہیں، رش کافی ہے، لوگ جو بھی نکلتے ہیں بھیگے نکلتے ہیں، اندھیرا ہے. تو میں نے کہا بھئی لائٹ کیوں نہیں جلاتے؟ مولانا ادھر لائٹ نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ لوگوں کے پاس موبائل نہیں ہے؟ وہ تو ہے. میں نے کہا ان میں ٹارچ نہیں ہوتا؟ وہ بھی ہے. تو میں نے کہا جلاتے کیوں نہیں؟ کہتا وہ ہمیں یاد ہی نہیں. او بھائی تم مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، ذلت میں ہو، رسوائی میں ہو، لڑائی میں ہو، جھگڑے میں ہو، آزمائشوں میں ہو، امتحانوں میں ہو، علاج موجود ہے. کتھے وے جی؟ سورہ بقرہ دی آیت نمبر ٹھلا بولن ہے، آیت نمبر 21 کی آکھے اللہ نے یا ایوہ الناس، اے انسانوں، اعبدو. ہون تو بول پو اے تمہارے کہ عبادت کرو. ترجمہ کر لیا ہے تمہار کھا رہے، کیونکہ عبادت تو سارے کرتے ہیں. انشاءاللہ نہیں ماشاءاللہ، عبادت تو سارے کرتے ہیں، مگر جنی بہتی عبادت کری دی انہیں گلی جان لیں. بابا جی کہندے نے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو. طواف بھی ہو رہا ہے، حجر اسود کو بھی چوم رہا ہے، زمزم بھی پی رہا ہے، کھجورے بھی کھا رہا ہے، اجوا بھی کھا رہا ہے، لوگوں کے لیے تحفے بھی لے کے آ رہا ہے، زمزم بھر کے لا رہا ہے، عمرے پہ عمرہ ہے، حج پہ حج ہے. یہ اس وقت مینا میں ہے، یہ اس وقت جو ہے وہ آگے چل کے عرفات میں ہے، اب یہ مزدلفہ میں ہے، اب یہ کنکریاں مار رہا ہے، اب یہ قربانیاں کر رہا ہے، اب یہ پھر طواف کر رہا ہے، صفا مروہ کی سائی کر رہا ہے، ٹنڈ پہ ٹنڈ کروا رہا ہے. حج بھی کیتی جاندے ہو تے لوگ بھی پیتی جاندے. عبادت کر رہا ہے مگر بندے راضی نہیں کر سکا. کھان ڈیا انہوں نے اوے دلان دے پھٹ تو سیتے نا، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. فتوہ ہے کہ ٹوپی نہ پہنی ہو، سر ننگا ہوئے تو نماز نہیں ہوندی، لہذا ٹوپیاں بہت بن گئی ہیں. تو مسیتے آن کے پہلی صف چ بہ کے ایک دوجے نال ایڈے ایڈے وڈے پھکڑ تے گالاں، ہوئے اے تو اٹھ جائے اس مسیتے دوبارہ پیر نہ پاویں، چل. دلان دے پھٹ تے سیتے نا، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. یا ایھا الناس اعبدو، عبادت کرو. اللہ جی نماز پڑھی جانے ہیں، گیڑا دیتی جانے ہیں، قیام چل رہا ہے، رکوع چل رہا ہے، سجدے چل رہے ہیں، تشہد چل رہا ہے، انگلی ہل رہی ہے، ہونٹ ہل رہے ہیں، زبانیں ہل رہی ہیں، سبحانک اللہ پڑھ رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اللہ سورت ملا رہے ہیں، قل ہو اللہ پڑھ رہے ہیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم، یہ سارا چل رہا ہے، عبادت تو ہو رہی ہے. تو پھر دلان دے پھٹ کیوں نہیں سیندے؟ اللہ تو یہی کیا سی عبادت کرو، میں اسی عبادت کری جانے. تسبیح پڑھی یہ گالا کڈی جاندہ ہے، بن کے تے من کا ڈگی جاندہ ہے، ایدی تسبیح پھری تو دل نہ پھریا کی کرنا تسبیح پھڑ کے ہو. اتو میاں تسبیح تو وچو میاں کسبی وخاوے سجی تمہارے کھبی، جو لبے جاوے دبی لوے رشوت بناوے کوٹھی تو موٹا کر کے لکھے ھذا من فضل ربی یا ایھا الناس اعبدوا. جے تے شرمندگی چ پڑھ رہے ہو سبحان اللہ تے بہت اچھا ہے، نہیں تے کہو استغفر اللہ. یا ایھا الناس اعبدوا، اوے نفسا تے چھری تے پھیری نہ دمبئی کیتی جاندے ہو.
ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਲੇਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਿਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਬੁਗਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੱਡੀਆਂ ਕੱਟਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੜ ਤੇ ਸਹੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੁਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਕਬੀਰ ਫੇਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੇਲਾ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖੀ। ਮੈਂ ਕੱਟਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਵਹਿੜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਵੱਛਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਗਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨੂੰ ਨਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕਸਾਈ ਆ? हर बंदा कसाई काटने में माहिर, नफ्सां ते छुरी ते फेरी ना दुम्बे कीती जांदे हो। या अय्युहन्नास उबदू, तर्जमा जो गलत कर बैठे, फर्ज भुलाई बैठे हो तो नफला नीति जांदे हो। 100 रकात नफल मुंह तरफ काबा शरीफ दे वास्ते अल्लाह जी दे, ते अब्बे ने जेड़ा काम किया सी ओदा पता ही नहीं। अब्बे ने जेड़ा काम किया फर्ज ही, नफला नीतियां ही। मां बीमार है, गल मननी जरूरी है, फर्ज है। बाप ने कहा डेस्परीन ही लिया दे, कहंदा अब्बा तेरे बाकी 11 मर गए ने, सारे आर्डर मेरे लिए। ते थोड़ी देर बाद मिस कॉल आई है तो भज के बाहर गया है, कान नाल मोबाइल लाया है, बैक कॉल की है, नाल ही कहंदा जी किदां याद किया जी? आ कोई 20 का बैलेंस तो कराओ। नहीं अल्लाह माफ करे, एडे माड़े दिहाड़े नहीं आए, 20 का क्या 500 का आउंड है। फर्ज भुलाई बैठे हो तो नफला नीति जाते हो। और खा खा माल यतीमा दा भज भज मसीती जाते हो। कुछ सानू भी दसो लाला जी की कीती जाते हो? अल्लाह जी इबादत करी जाते। इसे माने ने इसे गलती ने धोखा दिता है ते मार मुसलमान खा रहा है। ते इहदा सही माना सुनो, या अय्युहन्नास उबदू, या अय्युहन्नास उबदू। अल्लाह कहंदे ने ओ इंसानो बंदा बनो। की बनो? अब दांदे ने बंदे नूं, आबिद आंदे ने बंदगी करन वाले नूं, माबूद कहंदे ने जिहदी बंदगी कीती जाए। अल्लाह कौन है ते असी कौन आ? ते अल्लाह की कहण डे ने बंदे बनो। अच्छा वैसे अजीब जी गल नहीं कि असी बंदे ही हां ते अल्लाह फिर कहंदा बंदे बनो। ओ यार जे बंदे हुंदे ते अल्लाह क्यों कहंदा बंदे बनो? प्यो नहीं कहंदा सके पुत्र नूं ए बंदे दा पुत्र बन। तुहाडे हल शायद ना कहंदे हुण, साडे हल ते ओए दिन च 100 दफा सुनना पैंदा, जेड़ी कोई माड़ी जी गलती होया बंदे दा पुत बन। प्यो कहण दिया हुंदा बंदे दा पुत्र, ते अगू पुत्र की आखे अब्बा जी और मैं किदा वां? ते जे प्यो गाल कढे ओ खोते दिया पुत्रा वागू कवे जी अब्बा जी, बुरा लगदा है ना। अल्लाह कह रहे या अय्युहन्नास उबदू, इंसानों बंदे बनो। अल्लाह जी क्या मिलेगा? यही तो बुनियादी नुक्स है कि तुम सब कुछ बन गए हो, बंदे नहीं बने। वजीर आजम बन गए हैं जी, अल्लाह जी बंदा बन। जे वजीर आजम बंदा बन जाए ते सूद ते कर्जा नहीं लेगा। सूद ते कर्जा ओ लैंदा है जेड़ा रब दा बागी बने ते रब नाल ऐलाने जंग करे। जेड़े कम्मा तू डकना होवे वजीर आजम डक लेंदा है, चीफ जस्टिस डक लेंदा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो बात बुरी लगे वो रोक लेता है। अगर रब की इस आयत के इस पहले हुक्म के फॉलोअर्स होते, मानने वाले होते, रब ने बुनियादी तशखीस की थी कि मार तभी खाओगे जिदू बंदे नहीं बनोगे। असी सब कुछ है गए पर बंदे नहीं। इत्थे आपां थोड़ा जिहा टेस्टर लाउणा है अपने आप नूं, दूजिआं नूं नहीं। लियाओ हुण दुनिया दी जेड़ा दुख ते जेड़ी बीमारी है, बुढ़ी कहंदी है कि ये जेड़ा है ना ये जो मर्जी है, पर इन्हें शुरू च क्या सी कबूल है, मेरे दुख भी कबूल, मेरे सुख भी कबूल, मेरे नाज भी कबूल, मेरे नखरे भी कबूल, मेरी मेहनत भी कबूल, मेरी कच्ची पक्की रोटी भी कबूल, मैं जिद्दां दी उदां दी कबूल। ते हुण जदों 4 दिन लंघे ने, 2 दिन शौक दे मरोई कुत्ते भौंकदे ते हुणे मैनूं वंडण पैंदा है। किसे बेगम नूं पुछ लो अपने बंदे दे बारे, उहदे रिमार्क्स तकरीबन इदां दे मिलदे जुलदे। ते अल्लाह ताला की कहंदे ने बंदा बन। दुनिया च 2 ही बंदे कामयाब ने, क़यामत वाले दिन उन्हें कामयाब होना जेड़ा अल्लाह दा बंदा है, ते दुनिया च वो कामयाब है जेड़ा बुढ़ी दा बंदा है।
ہن پاویں ہسو تے پاویں روو، یہ مننا پینا، یہ مننا پینا۔ ویائے تے بڑے نے۔ اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جا پتا کر، جس بھی مرد سے پوچھا وہ کی ہویا ہی گنجا کیا ہو گیا، کہندا ویاہ تو بعد ہی چڑھے نے، پہلے تو ٹھیک سن۔ رنگ کالا کیوں ہویا ہی؟ چنگا پلا گورا چٹا بگا سا، حالات نے مارتا تو پنچ تغاریاں، او قبول ہے کہہ بیٹھا سا، باہر دے ملک جانا پیا، اوتھے تے گرمی دے وچ گڈیاں دی پلاسٹک تے انہاں دے ڈیش بورڈ پگھل جاندے نے، تے میرا اوتھے کی بچنا سی، رنگ میں ایویں دھوپ چ چٹا کیتا ہے، میں تجربیاں نال نہیں کیتا، ایڈی عمر کوئی نہیں۔ اچھا جی یہ کیوں ایویں کیتا ہی؟ کہندا بڈھی دا بندہ۔ اما کیوں چھڈی ہو؟ بڈھی دا بندہ۔ ابے نال کیوں لڑے ہیں؟ بڈھی دا بندہ۔ بھراواں نال کیوں لڑے ہیں؟ قبول ہے۔ کہندا نا جدوں ویاہ نہیں سی ہویا تے چنگے بھلے کٹھے رہندے سن، انہیں ماریا، تے جے بڈھی نو پوچھ لئی اونے جو اگے کیا انہیں وہی کہنا۔ تے سونےو بڈھی ایک ہی گل چاہندی ہے کہ بندہ بن، تے میرا اج دا سارا سبق تواڈے لئی ہے، یقیناً آپا بڈھی نو تو نہیں نہ کہہ سکدے بندہ بن، او دے تو تے امید نہیں رکھی جا سکتی کہ کہہ لو کہ گھر جا کے بندہ بن، اینی جرت ہے جے؟ تے جیڑا اگوں جواب بنا وہ بھی پتہ ہے، وہ جیڑا بندہ سی وہ بندہ نہیں بنیا تو میں کنوں بنا؟ اللہ کہتے ہیں بندہ بن، پانی میں دودھ ڈال رہا ہے، 8 ارب آبادی کو میں نہیں روک سکتا، اپنے گریبان نو تو پھڑ کے کہہ سکنا نا بندہ بن نہیں ہوں پاؤنا۔ اپنی کوتاہیوں کو پسے پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ آؤ بندے بڑی ہیں پھر ان تھوڑی دیر۔ جی میں اس ممبر تے بیٹھا تواڈے تو 1.5 فٹ اچا، تسی بڑے اعزاز نال بٹھایا ہے، مینوں کوئی 2 سنگ لگے نا، ایک کتاب و سنت سی نا تو سنن لئی اچا بٹھایا جے، وگرنہ میرے تو معزز لوگ تھلے بیٹھے۔ میں جو 2 نمبری کراں تہانوں آیت دا معنی دساں غلط تے تسی تے کہنا نا جی بہت وڈا سکالر تے پڑھیا لکھیا تو مدینیوں پڑھ کے آیا تے او کریا، جب تک میں خود نو نہیں نہ سمجھاواں گا کہ بندہ بن، اے مٹھائی اے چاشنی اے بلے بلے اے سبحان اللہ 4 دن دیوں، جدو قبراں پاویں گا خبراں لگن گیاں، محبوب کے نام کوئی بات نہیں لگانی، 2 نمبر بات نہیں کرنی، ضعیف روایت نہیں سنانی، موضوع نہیں سنانی، جھوٹا واقعہ نہیں سنانا، پیغمبر کے ذمہ نہیں لگانا، اللہ کے دین کو خالص رکھنا ہے، الا للہ الدین الخالص۔ اگر میں کسی کو کہہ رہا ہوں کہ دودھ میں پانی نہیں ملاؤ، دودھ خالص بیچو، تو تیرے رب نے تو کہا ہے کہ جو میرا خالص دین ہے جو میں نے اتارا ہے، او میرے بندے یا ایوہ الناس سوبدو، ملاوٹ کر کے دنیا کو نہ دینا، بندہ بندہ۔ تے ایک بندہ صرف اپنی ذمہ داری لے لوے تے 8 ارب بندے 5 منٹاں چ سیدھے نہیں 1 منٹ چ سیدھے ہون گے۔ لو جیڑا ہن کام کر دے جے او دی ذمہ داری لے لو تے ویکھو کل نو ینگ پور کداں ینگ ہوندا ہے۔ کسے بھی دودھ دے وچ یوریا نہیں ملانا، ملاؤن لگے فیکٹری چ کوئی بھی بندہ تے او اگو ہاتھ چک لوے کہے بھئی میں نہیں جے ملاونا، بندہ بن، مالک آن لگے اچھا میں آپ کر لینا تو نہیں کرنا، تے خود نو اندروں آواز آوے بندہ بن۔ سنیا جے نا واقعہ، ماں نے کیا دھی نو دودھ چ پانی پا تے اونے کیا ماں نہیں پانا، کیوں؟ حضرت عمر نے روکیا تے اگو ماں نے کی کیا بھی او کیڑا ویندا ہے، تے دھی نے کی کیا سی وہ نہیں ویندا تے عمر دا رب تے ویکھن دیا ہے نا۔ اوے اگر ساری دنیا نہیں دیکھ رہی، اذا خلوت بریبۃ فی ظلمۃ والنفس داعیۃ الی الطغیان فارفض لها وقل لها ان الذی خلق الظلام یرانی، جب تو تنہائی میں ہو، اندھیرے میں ہو، نفس برائی کی دعوت دے، مت مان، انکار کر اور اس کو کہے جس نے اندھیرے بنائے ہیں وہ تنہائیوں اور اندھیروں میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ بندہ بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ 2 بھرا جو لڑن لگن تے اسی انہاں نو جفا پائیے تے انہاں دی ریس ود جاندی ہے، 2 لڑدے ہونا تے کدی انہاں نو جفا پا کے چھڈاونا نہیں، بلکہ انہاں نو کہو شاباش لڑو، اسی بہنے بہ کے ویکھنے۔ کوٹھے تے چڑھ کے جو چھال مارے تے پتر نو پیو کہے اوے بندہ بن،
وہ آخیا ابا نہیں پیچھے ہو جا میں چھال مار دینی ہے، ماں ترلے پاوے کہ میں چھال مار دینی ہے، تو جی دونوں رل کے کہن چل شاباش مار، سر جی کوئی دوسرے کہن تو پہلے جدو ضمیر جاگے گا نا، یہ جاگنا ادو جے جدو اندروں آواز آنی، تے اج میں کچھ اور نہیں کرن لیا، ٹیوننگ کر رہے ہیں۔ بیٹے نے ایک دن کہا بابا گاڑی کا ہارن نہیں چلتا، میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے بیٹری نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹری شاید ٹھیک ہو، نئی ڈلوائی تھی، الیکٹریشن کو جا کے کہنا ذرا انہوں چیک کر مسئلہ کی، انہوں نے کمی بیٹری پاؤنی۔ ایمان کی بیٹری سب میں ہے، انسانیت کی بیٹری سب میں ہے، پرابلم کہاں پہ ہے؟ وہ گیا تو کہندا میں انہوں کیا چیک کریں، تو کہندا بابا اس نے وہ موٹر سائیکل کی مٹھ کھولی جدے تے ہارن ہوندا ہے بٹن، انہوں کھول کے انہیں ویکھیا کالی جی کچھ ایسی، انہیں ریگ مال مار کے صاف کیتی، بٹن نپیا تے ہارن چل پیا۔ وہ پردہ اور طے آئی ہوئی تھی کاربن کی، انسانیت کے اوپر بے بندگی کی جب طے چڑھ جائے تو پھر کرنٹ پاس نہیں ہوتا ایمان کا، اور جہاں ایمان کا کرنٹ پاس نہ ہو، انسانیت کا کرنٹ پاس نہ ہو، پھر وہاں حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ میں ایک جگہ تے یہی موضوع رکھیا تے اپنے ایک سٹوڈنٹ نو کیا کہ ایک شاپر پھاڑ چھوٹے چھوٹے پیس کر تے جنیاں موٹر سائیکلاں کھڑیاں نا انہاں دی پلگاں دی کیپ کھول کے نا تے اوتے دے کے کیپ چاڑ دے، انہیں چاڑتی تو بعد جدو سارے نکلے چول شول کھا کے، جیڑا بھی کک مارے کہے یار چنگی بھلی آئی سی پتہ نہیں، دوجا کہے میرے والی بھی نہیں ہوندی، تیجا کہے جتیاں دے تھلو تلوے کس گئے پر گڈی سٹارٹ، کدی مودی کرن، کدی ٹینکی دا ٹکن کھول کے ویکھن، کدی کچھ کرن کدی کچھ کرن۔ وہ کسی نے کیا ہوئے پلگ ہی چیک کر لو، جے ایک نے پلگ چکے تے او دے اوتے انہاں کے شاپر چڑھیا، پلگ تے وہی سی سونیا، صرف کرنٹ پاس نہیں سی ہو گیا۔ یہ جو دماغ پہ خناسیت چڑھ گئی ہے نا، من الجنت والناس، یہ جو خناس داخل ہو گیا ہے، میرا علم، میرا جسم، میری مرضی، میری زندگی، میری لائف، میرا گھر، میری بیوی، میری بیٹی، میرا باپ، میرا وجود، میری زبان، میرا علم، میری حکومت، میری پارٹی، میری سیادت، یہ جو میں ہے نا، یہی انا ہے۔ تیری میں نے تجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اور میری میں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں، کٹ گئے ہیں، لڑ گئے ہیں، مر گئے ہیں، ہٹ گئے ہیں، بچھڑ گئے ہیں، طلاق ہو گئی ہے، کھلے لے لیے، لیکن کیا مجال جو انا مری ہو، بندے بنے ہو۔ اللہ کہتے ہیں بندے بنو۔ ہن ٹریے ذرا وزیر اعظم نو تو اپا لے لیا سی، اگر وہ بندہ بن جاوے، انہیں اتنا سارا ہر وزیر اعظم نے ادھار لیا، ساڈے کیڑے کم آیا؟ جی اسی پوچھیے تو کہندے تانوں پتہ نہیں، تسی چپ رہو، مینوں نہیں کہنا میرے تو پہلا اداں کردا سی لہذا وہ چور سی، جڑا اگلا ہوندا وہ کہندا جی وہ اگلا چور سی، سارے ایداں سانوں گھمن کے رچ پایا ہے۔ آپ رل مل کے کھادی پیتی جاندے تے ساڈا ماشاءاللہ۔ اگر پارٹیاں بندہ بن جائیں کہ سب نے مل کے کام کرنا ہے، ٹانگیں نہیں کھینچنی، قرآن مجید کہتا ہے بندے بنو، اور بندوں کے لیے حکم کیا ہے کہ الیکشن نہیں ہوگا۔ اللہ کے دین میں الیکشن نہیں ہے، اللہ کے دین میں سلیکشن ہے کہ جو صاحب صلاحیت ہے اسے چنا جائے گا۔ آپ جو اتھے رل کے کریے الیکشن پہ مووی کنے بناونی ہے، دو امیدوار کھڑے ہو جان، دو امیدوار، ایک میں تے ایک بھاجی، جنوں ووٹ بہتے مل جان وہ اوتھے کھلو جائے مووی تے، نہ انہاں نوں جاچ آندی ہوے نہ مینوں آندی ہو، 4 گھنٹے لگے رہیے اینڈ تے مووی بڑے نہ تے بعد چ کہیے یار سانوں جاچ ہی نہیں سی آؤندی، 4 سال تک کھا کے یار سانوں پتہ ہی نہیں سی، تو پھر اگے کیوں آئے سے ہو؟ سلیکٹ کرو جدا تجربہ بہت ہے، جدا علم بہت ہے، جدا نالج بہت ہے، جیڑی یہ سمجھداری اس فن سے زیادہ ہے، انہوں عہدے تے لے آؤ، انہوں موقع دو۔ 2 لوگ آئے کہنے لگے حضور یمن کی سیٹیں خالی ہے، ہمیں گورنر بنا دو۔ محبوب نے کہا مانگنے والوں کو عہدہ نہیں دیتے، مانگنے والوں کو اسی وینے صلاحیت کی دے چھے انہوں چنی دا ہے، مصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے کو، سلیکٹڈ کو۔ رب بھی نبوت مانگنے سے نہیں دیتا،
خود چنتا ہے، پیغمبر بھی عہدے کے لیے خود چنتے ہیں۔ ہجرت چ میرے نال کنے جانا ہے؟ چناؤ رب کا چناؤ مصطفیٰ، اور مصطفیٰ کا چناؤ ابو بکر۔ پتا جے اب اس سلیکشن کے اوپر اگر تجھے اعتراض ہے تو تجھے رب کی سلیکشن پہ اعتراض ہے، اور وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ آواز آئے گی بندہ بن، ابو لہب نہیں بنیا تو رگڑیا گیا، تو بلال بندہ بن گیا، تو سارے تھلے کر کے تو محبوب نے بیت اللہ تو نہیں سی چڑھاتا کہ ہون کہے اللہ اکبر۔ تو سونے گل صرف اینی ایک نقطے دیجئے کہ آپ بندہ بننا ہے تو کام سدھے ہونا ہے، تو مڈ اپنے تو بجنا مڈ۔ اچھا جی، پارٹیاں بندہ بنے، حضور نے کہا ہم چنیں گے، چنیا کنوں؟ چنیا کنوں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، حضرت معاذ ابن تے دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چناؤ مصطفیٰ کا، آؤ الیکشن کو چھوڑ کے آج بھی سلیکشن پہ آ جائیں۔ جو عہدے کے لائق ہے، پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، انہوں دے دو۔ موٹر وے تے نا ایک دن گڈی 86 میرے کول سی تے میں کھلار لئی، اگے گڈی سی دوجی الیکٹریشن والیاں دی، یہاں جڑے مکینک موٹر وے تے ہوندے آ گئے، کی ہویا ہے؟ میں کہا مینوں پتا ہوئے کی ہویا تو پھر میں تانوں کیوں پوچھاں؟ انہوں مینوں ویکھ کے دسو کی ہویا۔ پہلے نا حکیم ویکھ کے نا اکھ تے نبض ویکھے بغیر ہی دس دیندے سی تینوں آ مسئلہ ہے تے آ پوڑی کھا لا تے ٹھیک ہو جائے۔ ہوں ماشاءاللہ 50 ٹیسٹ کرا کے آتے ہیں، ایدا ایک نظر بھی پوری نہیں وہدے، بھی سانوں یہی تسلی ہو جائے بھی انہیں ویکھیا پوری طرح، تے ایدا کر کے کہندے نے آ کرا لیا، او کرائے تے اینڈ تے کہہ دیندے ہویا کچھ نہیں، کسے نہ مولوی نوں وکھا لو۔ بندہ سوچدا کہ یار ڈاکٹر چنگا ہے، انہیں میرے نال چنگی کیتی ہے، انہیں مینوں نا کوئی دوائی لکھ کے نہیں دیتی، تینوں نہیں پتا ہے ادھر لیبارٹری چ کنے حصے کھا چکے ہے۔ معذرت کے دا میرے اور آپ کے محبوب نے چناؤ کرا، سلیکشن، صلاحیت، جے صلاحیت ہووے تے چنیا جاوے۔ اچھا او ہن گڈی نو کدی بونٹ کھول کے ادھر ویکھن، کدی ادھر ویکھن، کدی ادھر ویکھن، میں نا اندروں ایک سوچ چھوٹا جا بند کیتا سی، لاؤن ایداں او گڈی سٹارٹ نہ ہوئے تے کہندے جی اینوں تھلے خان کا ڈوگراں چ اتار کے نہ ادھر کھڑنا پینا۔ میں کہو تے چوراں ڈاکواں دا علاقہ، مینوں کتھے اس ٹائم رات ریڑو جے؟ کہندے تو جاننا ہے؟ میں کہا ہاں جی۔ میں کہا اگے تے میں سنیا سی باہر چور ہوندے نے تے ایتھے بھی نے مین روڈ دے اوتے بھی۔ کہندے کیوں کی ہویا؟ میں کہ میری گڈی نو ہے نہیں، تسی کتھے میں کیا ہے جی؟ کہندے جی اسی ڈپلوما لیا ہے۔ کتنے اچھے اچھے مکینک ہیں جو ان پڑھ ہیں، ڈپلوما نہیں لیا، لیکن ان کو کام کی سمجھ ہے۔ جن کو کام کی سمجھ نے ڈپلومے لے کے بیٹھے ہیں۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ کتنے علماء ہیں جو مدرسوں میں ہیں، اور کتنے مفت کے مفتی ہیں جو میڈیا پہ بیٹھے ہیں، تو دین تو برباد ہوگا۔ گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ بندے کتنے ٹر گئے نے، بندیاں نو موقع ہی کوئی نہیں دیندا، یا جڑے بندے نے وہ ویسے شرما رہے ہوندے نے، کسی نو کہو نہ جان دے تو مینوں شرم ہوندی ہے، چل یار تو کام کر سکنا کر لے، نہیں میں رہن دے۔ ایسے نہیں ہے، یہی تباہی ہے، یہی بربادی ہے۔ میں نے ایک جگہ پوچھ لیا فلسطین کنے کنے جانا، سارے نے ہاتھ چک لے۔ میں کہ کرن کی جانا جی؟ شہید ہون؟ میں کہ مار دیں دے جے ہیں؟ اچھا، دل تو چاہتا ہے کہ شہید ہو جاؤں، مگر سنا ہے سالے جان سے مار دیتے ہیں، پھر میرے بچیاں دا کی بنوں؟ میں کہ اچھا میں لے تے جاواں، ٹکٹ تے بھیجاں، تانوں فوج بھی بھیج دے، حکومت بھی بھیج دے، سارا کچھ ہو جائے، تسی ٹر بھی جاؤ، کرو گے کی؟ کہندے جی اگے ہاتھ چک لیں گے، میں بزدل تھا، مجھے میری سزا ملی، اس نے بخشا نہ مجھے ہاتھ اٹھانے کے باوجود۔ اوے بندے بنو، بندے کیسے بنے؟ پیغمبر نے بدر میں 313 کھڑے کر دیے، مثال تو دیتے ہو، ادھر بندے تھے ادھر بندے، ادھر نوجوان تھے ادھر نوجوان، ادھر بزرگ تھے مقابلے میں بزرگ، ادھر چھوٹے بچے تھے ادھر بچے، ادھر اگر اونٹ تھے ادھر بھی اونٹ،
برابر کی ٹیکنالوجی ہے, تھوڑی کم ہونی ایک الگ بات ہے. ادھر گھوڑے تو ادھر بھی گھوڑے, ادھر خنجر تو ادھر بھی خنجر, ادھر تلوار تو ادھر بھی تلوار, ادھر ذوالفقار تو ادھر بھی ذوالفقار, ادھر تیر تو ادھر بھی تیر, ادھر کمانے تو ادھر بھی کمانے, ادھر نیزے ہیں تو ادھر بھی نیزے. جوڑ برابر دا, کھیڑ مقدرہ دی. ٹیکنالوجی برابر لائی کہ نہیں, تسی تے میں کی ٹیکنالوجی آندی انہاں لئی. اسی جی 10 نمبری یہ مشہور ہاں, اسی 101 نہیں 147ویں نمبر تے اسی دھوکھا بازی کر لی دی ہے. ایسے نہیں ہوتا. وہ محنت کہاں ہے, وہ تیاری کہاں ہے؟ صرف جو ہے وہ لاتوں اور بھوتوں والی باتیں کر کے, گفتگو کر کے, گفتار کر کے جیت رہے ہو. کردار کیا ہے, کرا کیا ہے, بدعملی کہاں ہے, اس کو سنبھالو. اگر ایک کام آپ کر لئیے تو انشاءاللہ آج تو بندے بن گئے کہ نہیں. اچھا لو جی شروع کریے. جیڑا جیڑا بندہ تنخواہ لیندا ہے تے کتے آفس چ کام کردا ہے تے او دے کول کوئی کام آوے تے اگلے بندے نو ذلیل کرے, کل نہیں پرسوں نہیں چوتھ فلان ٹھیک, تے جے اٹھ کے بھج کے کہے میں دی تنخواہ لینا تے آجو لالا جی, آؤ پاجی میں تہاڈی خدمت لئی بیٹھا تے مینوں حکومت نے تہاڈے لئی رکھیا ہے. اے فرائض خود اپنے سمجھ کے کام کرے تے حقوق منگن کون آوے, اگلے دن لینا نہیں ہونگی. لو جنہیں جنہیں دفتران چ بیٹھے جے, اج میرے سامنے نہیں رب اگے بھی ہاتھ نہیں جے چکنا, تنہائی چ جا کے ایک آنسو بہا کے اللہ اگے اتنا کہہ دو کہ اللہ اج تو بعد میں بندہ بن گیا, میں رشوت نہیں لینی. لائن سیدھی ہوئی کہ نہیں. جنہیں دودھ ویچن والے نے کہہ دین اللہ بھوک مریے یا جو مرضی ہوئے, اسی اج دودھ چ پانی نہیں ملاونا, تے پانی چ دودھ نہیں, دودھ چ پانی نہیں, برف چ دودھ نہیں, پانی دودھ برف, یہ سارے چکر چھڑ کے اللہ تو ویکھن دے ہیں دودھ خالص ہو جائے گا کہ نہیں. بیج میں ملاوٹ نہیں کرنی, مرچوں میں ملاوٹ, مرچیں بیچنے والا فیصلہ کر لے کہ میں نے نہیں کرنی. جدوں بھی دل کرے نا بھی چل یار 5 کلو مرچاں دے وچ 5 کلو دوجا مال ملا, تیرا اتنا پیسہ بندا, دودھ دے وچ پانی, پانی مفت ایداں پا, تے اونوں کہے بندہ بن, اپنے آپ نوں کہے بندہ بن. یا ایھا الناس عبدوا, تے کم ٹھیک نہ ہو جائے. اے جے رب نو الہ مننا, وگرنہ لا الہ الا اللہ تو پڑھی جاتے ہیں. اتو لا الہ وچو وچو ہور سلا. بابا جی کہندے ہوندے سی نا سویرے سویرے اٹھ کے ہر بندہ اپنے سٹائل دا کلمہ پڑھدا ہے. ایک بندے دا نام لے کے کہندے نے او دا آ شعبہ ہے, او سویرے اٹھ کے کہندا لا الہ الا اللہ, کوئی تگڑی مرغی کل اللہ. ہر بندے دا کلمہ پڑھا ہے. مسیتے مولوی دعا کرن دے اللہ سارے محلے والے نو ٹھیک کر دے, ایک وچ بیٹھا کہن دے اللہ نہ کری, میں کدھر جانا, میری دوائی کنے لینی ہے, مینوں کنے باں پڑھانی, مینوں نسخہ, میں کدھر جاؤں. 1 سال آ کے بیٹھا رہا مدینے میں, مگر کوئی مریض نہیں ملا. تے جان لگے ہم پوچھے کہ حضور تواڈے لوکاں چ بیماری کیوں نہیں ہوندی, تے کیا اسی بندے بن کے رہنے ہاں, نحن قوم لا ناکل حتی نجوع, اسی اس ویلے تک نہیں کھاندے جب تک بھوک شدید نہ لگے, تے جدوں بھوک لگی ہوئے کھان شروع کریے تے پھر اسی رج کے نہیں کھاندے, پھر اسی رج کے ایسی ماشاءاللہ شادی حال چ ویکھن والے ہونے. مالک نے آرڈر دیتا ہوندا ہے, اینے بندے نے پر ہیڈ احتیاطاً انہوں نے 50 بندیاں دا اضافی دیتا ہوندا ہے. تے اسی جدوں ٹٹ کے پینے اللہ معاف کرے تے ایک دوجیاں دے کپڑے تے لبڑن پہ, جویں ایک بوتل پی کے جھوٹی کر کے رکھ لی, دوجی بھی رکھ لی, تیجی اوتھے کے رکھ لی, چوتھی اوتھے رکھ لی, پنجویں ہاتھ چ پھڑ لی. بھوک نہیں مری. سمجھا اس کو بندہ بن. جتنے تیرے میرے کاروبار ہیں پہلے وہ سیدھے کرو, پھر جہاں رشتہ داریاں توڑی ہوئی ہیں. آج جی حضور نے کیا اے سمجھو کہ ہاتھ جڑا پہل کر لوے تے اپنا آپ میں مار لوے, اے زندہ تے اے کامیاب تے اے جیتے ہویا. تے اج رات جننے وجہ مرضی فارغ ہو, جے کول نے تے آپ ٹر کے اگے ہو, جو بندہ یا بوڑھی یا بھائی یا چاچا یا تایا جڑا بھی رشتے دور ہے تیرے ال میں نہیں سی بڑھنا تے نہیں سی آنا, انہوں کہو جی میں اپنے نفس نو اج وضاحت کیتی ہے کہ بندہ بن, میں انہوں ٹور کے تواڈے اگے لے آیا, لہذا میرا ہاتھ اگے جے, اکھ میری چکی ہے, میں نیواں تسی اونچے, میں ہاریا تسی جیتے. رشتوں میں جیت اسی کی ہوتی ہے جو ہار جائے. میرے خیال کوئی نہ کوئی تو فائدہ ہوئے گا نا, 2-4 صلح ہو جان گی انشاءاللہ. تو جن نے فیصلہ کیتا ہوئے کہ میں آج تو بعد اس مولوی پیچھے نماز نہیں پڑھنی, تے اپنے آپ نو کہے چل بندہ بن. مسیت اللہ دی
تو میں تے اپنا گھر کرائے تے کسی نو نہیں سوکھا دینا، تو رب نے اپنا گھر ایویں دے چھڑیا ہے۔ اگر کسی مولوی نے ذہن سازی کی ہے کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اپنے آپ کو کہے مولوی کو چھوڑ کے بندہ بن، او تم محلے چ دکان جیڑی ہے کرائے تے دین لگیا 100 دفعہ پوچھے، تو رب نے اپنا ایڈا عظیم گھر ایویں ہی انہاں نو دے چھڑیا ہے۔ میرے دو خالو تے دونوں ہی ماشاءاللہ میرے ننیال چونکہ بریلوی ہے، تے اے مینوں چھوٹے ہوندیاں نا سبق پڑھاوندے ہوندے سی ال مدینہ چل مدینہ، سارے بچیاں دی تربیت اسی کھیڈ دے بھی ہوندے ساں، تسی بھی شاید کر سکو، کر کے ویکھ لیا جے ال مدینہ چل مدینہ، تسلسل نہیں ٹردا ال مدینہ چل مدینہ، کریا جے ذرا، کئیاں نو جاچ ہوندی کئیاں نے اڑن گیا، کوئی ایداں ہی کری جاندے کملیاں نو۔ ایک ترتیب تھی ال مدینہ چل مدینہ، مکے گئے، وہ جو برقی سیڑھیاں نا انہاں تے کدی چڑھن تے کدی لین، کدی چڑھن اوپے آٹومیٹک جھوٹے آن۔ میں آکھیا کوئی پیسے پورے کرن لیا ہے تے دوروں پچھان نہ ہوئی، سال بھی واہ ہو گئے سی، میں لاگے جا کے ویکھیا تے میرے ہی خالو، ایک بڑا تے ایک چھوٹا، میں کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کی حال نے؟ مڑ ٹھیک ہو جی، اوے تو ایتھے جی، آ کی پہ کر دے ہو؟ لے چس پہ چکنے، یہ چس لینڈ ہے۔ خیر مدینے بلایا، سوموار جمعرات کو وہاں لوگ روزہ رکھتے ہیں، مسجد نبوی میں افطاریاں ہوتی ہیں، میں نے ان کو بٹھایا، فضائل بتائے، یہ کعبہ ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ کھجوریں ہیں، یہ دہی ہے، یہ زبادی ہے، یہ والا کھا پی کے نا تو جدو 2 منٹ جماعت چو رہ گئے تو انہوں کہندا آوے کچھ جماریاں جوتیاں تے اٹھ کے ٹور پہ۔ میں پوچھا کی ہویا نے؟ تو کہ کچھ نہیں، تو بہ ایسی آ جانے۔ خیر میں کیا بھول ہی نہ جائے، میں پیچھے پیچھے اتو پھر وہ چڑھے انہاں تے سیڑھیاں تے تھلے آخری چوتھی منزل چ ٹر گئے، ممی مگر مگر۔ اچھا اقامت بھی ہو گئی، پہلی رکعت بھی گزر گئی، دوسری بھی گزر گئی، میں بوا کھڑکایا، میں کیا کی ہویا جے؟ کوئی مسئلہ بن گیا جے؟ مینوں دسو۔ تو وگ جا اسی آ جانے۔ میں نے کہا نہیں ایسے نہیں۔ خیر جب سلام پھرانا تو دونوں ننگے پاؤں باہر نکلے، واش روم میں بھی ننگے پاؤں ادب ہو رہا ہے مدینے کا، تو وضو کرنے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا یار جماعت گزر گئی ہے، یا اتنے ہزار کا ثواب ہے ایک نماز پڑھتے ہوئے حضور کی مسجد نبوی، اور نہیں رولا ہو رہے ساڑی انہاں پیچھے ہندی نہیں، ساڑی انہاں پیچھے ہندی نہیں۔ میں کہا چلو خالو ہو تو ایک مسئلہ الگ ہے نا کہ نہیں ہوندی۔ میں نے ایک گل دسو، چھوٹے ہوندے تسی سانو کہندے سے ال مدینہ چل مدینہ، ال مدینہ چل مدینہ، اج مقدرہ نال جے مدینے آ گئے ہوتے ال لیٹرین چل لیٹرین، ال لیٹرین چل لیٹرین، ہر جماعت تے لیٹرین، ہر یہ کی چکر ہے؟ کبھی سمجھا خود کو بندہ بن، فرقے ختم ہو جائے بندہ بن، سنت پہ عمل کر بندہ بن، 2 نمبری چھوڑ بندہ بن، شرک کرنے پہ دل آمادہ کرے اس کو کہے بندہ بن۔ ٹھیک ہے، آخری 4 گلاں دی اصلہ سارے حضور نو منن والے بیٹھے ہو۔ تھوڑی دیر بعد پتہ لگے بھی کوئی بھی نہیں ماندا، تو میں داڑیاں تے ہاتھ نہیں جے پراونے، میرا نہیں یہ کام ہے، وہ تہاڈی اپنی مرضی ہے، رکھو نہ رکھو، حساب اپنا اپنا دینا، ٹھیک ہے؟ میں نہیں جی ہاتھ پراونے داڑیاں، لیکن جڑے حضور نو منن والے بیٹھے نے، حضور نے کہا ہے کہ منافق بندے دی بڑی پکی نشانی ہے جدو لڑے گا تو گال کٹے گا۔ بھری مسیت چ ایتھے ایک بندہ چاہیدا جنہیں اج تک گال نہ کڈی ہو۔ حضور نو منن والے نکل جاندی ہے، کہ ویکھیا نکل جاندی ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی ماڑا جا زور پوے، ماحول بڑھن لگے تے اسی ایتھے نہیں، وہ نکل جاندی، بھجیدا ہے، بچائیدا روکیدا ہے کہ نہیں یار واش روم چ وہ تو نہیں نا جڑی وہ پچھلے دن برات نو کھوایا نے تے سارے ہی ماشاءاللہ وہ بیٹھے اسی اوتے موٹر وے تے کوئی ادھر بھجا کوئی ادھر بھجا۔ وہ کلمہ پڑھا ہے، ایمان ہے، ضبط ہے، حوصلہ ہے۔ پیغمبر نے کہا پکا منافق ہے، لڑے تو گالی دے۔ تے جے حضور نو منیا ہوندا تے ساڈے چ گال کیوں کوئی کڈدا؟ ایک بابا لایا پتر نو، بڑی دفعہ سنا چکے ہیں، آج پھر سن لو۔ پروفیسر سنیا دم کرنا ہے، میں کیا ہو آ بچہ پھکڑ تولدا ہے، گالاں کڈدا ہے، مندا بولدا ہے۔ میں کہا جی حکم، اینو دم کراونا ہے۔ میں کہا اینو گھر چھڈ آؤ، دم تانوں ہونا ہے۔ کہندا ہے
गालां वो कढ़दा दम मैनू होना। मैं क्या हाँ जी दम तुहानू करांगा शिफा उन्होंने होएगी। छड्ड आया आ गया बह गया। दूजिया उन्हें कहा सी जिद बहुत करदा। मैं क्या ओदा भी दम कर देने आओ। यहाँ बैठ के मैंने पूछा था जिस भांडे च सालन पा के खांदे हो उन्होंने की कहिंदे हो? अगू लड़ पिया कहंदा दम करना किहड़े सवालां च पाते। मैं किसी ने ना लै कहंदा कौली। तुसीं भी कौली कहिंदे जी? ओ नहीं यार जिहड़ी जिहदे छोटी कौली जिहदे सालन पाउंदे हो एक तो डोंगा हो गया ना चमच जिहदे ना कौली प्लेट जो भी है। कहंदा जी असीं कौली कहने आ। मैं क्या कोई होर ना? कहंदा कसूर एक कुड़ी विआही ओ छन्नी कहंदे ने। मैं क्या कोई होर ना? एक मुजफ्फरगढ़ ओ कटोरी नहीं ओ मुंगरी कहंदे ने। एक ओ भावलपुर वाली साइड ते वे कटोरी कहंदे ने। मैं क्या इन्ने सारे ना कहंदा आहो लोकी लैंदे ने ते जाईदा आईदा पता है तां। मैं क्या इन्हां चौं जगह ते जिथे जिथे बेटी दित्ती हुई अपने घर गिलास जिहदे च पानी पींदे ओनू की कहिंदे हो? कहंदे ओनू गिलास ही आखीदा। मैं क्या कसूर ही है? कहंदा गिलास मुजफ्फरगढ़ ये गिलास भावलपुरी ये गिलास। मैं क्या इहदा कोई दूजा ना क्यों नहीं लैंदा? कहंदा किसी ने बोलिया हुंदा तो मैं कहंदा। मैं क्या वो जिहड़े मुंडे ने फक्कड़ कड्ढे ने छोटे ने जिहड़ा सवेरे तुहाडे सिर ते जिन्हों बहा के ते लिआया सी ओहदे इत्थों वाल फड़िया सी ते तत तत करन डिया सी ते दादे दी सवारी टोरन डिया सी। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਫੱਕੜ ਤੋਲਦਾ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡੋਂ ਸਿੱਖ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ। ਸੁਣਿਓ ਗਾਲ ਵੱਡੇ ਨਾ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। 1.5 ਸਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੱਚੇ पे है जिद्दी वो है धोखेबाज वो है नाफरमान वो है अकड़ू बिगड़ा वो है। असल में तो बिगड़े हुए थे बड़े कौम के। बड़े सीधे होते तो छोटे हो जाते। अवाम सीधी होती अगर हुक्मरान सीधे होते। हुक्मरान ठीक होती अगर अवाम ठीक होती। आज के बच्चों को ठीक कर दो कल के मां बाप बनेंगे ठीक हो जाएंगे। इनकी औलादों की तरबियत होगी तो ठीक होगी। जिदों गाल कड्ढन लगे ना तो दिल करे उदों इनू फड़ के डको इनू कहो बंदा बन कर लोगे। हुजूर ने क्या मुनाफिक दी दूजी पक्की निशानी जिदों वादा करे तो वादा यकम नूं आवीं भा तैनूं पैसे दे दांगा पर तू यकम आउण दे बल्कि उस तू पहले दे दांगा। वो बेचारे ने यकम दी बेस ते अगे 5 दा वादा कर लिया 5 भी लंघ गई। कहंदा भा तू यकम दा क्या सी? कहंदा मैं किहड़ा कोई तैनूं यकम जनवरी आखी सी नाले मैं किहड़ा कोई सन 2024 आखिया सी। ओ भा चले दे छड्डांगे। रब से किए हुए वादे भी वफा नहीं बंदू से किए हुए वादे भी वफा नहीं। फिर रब तेरे से वफा करे और तुझे कहे कि वअंतुमुल औलान गलबा तेरा है। पहले खुद को सही कर अगर सही नहीं करेगा तो मैं कौम बदल दूंगा। यही वजह जे ना साडा गलबा है तो ना साडा कोई दुख मिटन दिया। तीजी निशानी क्या कि जेड़ा अमानत च खयानत करे आत नहीं किसी ने की होनी। वैसे तुहाडे चों यंगपुरी हो कदी नहीं की होनी किसी ने। ते चौथी निशानी हाँ बोले तो झूठ बोले। उम्मीद है हुण कोई 2 हत्थ आउणगे पूरी मसीत चो जिन्हां ने कदी झूठ नहीं बोलिया। वो क्यों खुतियां क्यों खुरकण लग पाया? नहीं बोलिया तो दसो। तो जे बोलिया तो हुणे कहण दिया सी असीं नबी दे उम्मतियां हुजूर नूं अपना मुर्शिद मनने आ मन्ने आपां घट्टा मन्ने। जब रब से किए वादे वफा नहीं। मुनाफिक दुनिया है जिन्नू वेखो दूजे नूं कहण दिया हुंदा मुनाफिक आउण दिया। आप बिल्कुल ठीक दूजी जमात भी मुनाफिक पार्टी भी मुनाफिक लोग भी मुनाफिक ते आप 100% ते गालां ते जोर। तो मेरी गल्लां दा गुस्सा किन्ने किन्ने कीता? जे नहीं कीता तो तुहाडियां हिस्सा मर गईयां ने। गुस्सा तो करना चाहिए सी। गुस्सा तो बनदा सी। तुसीं मैनूं घूरदे तुसीं मैनूं वेंदे। हुजूर कोल एक बंदा आया तो कहण लगे हुजूर मैनूं दरस दे दो। तो आपने 3 दफा ये क्या गुस्सा नहीं करना। तो उसकी जिंदगी च लिखिया कि उन्हें फिर कभी जिंदगी पर गुस्सा नहीं किया। तो इस मसीते कोई एक बुजुर्ग मिल जाएगा जिन्हें कभी घर गुस्सा ना किया हो। मौलवी कोई जिन्हें गुस्सा ना किया हो। अखलाके मुस्तफा से एक दरस होण दिया तो विच किसी ने चिट भेजी। चिट च पता नहीं की लिखिया सी गल गुस्से वाली सी। मौलवी उत्थे ही गुस्से च स्पीकर उधर से हो गया।
پیو تے غصہ، ماں تے غصہ، بڑھی تے غصہ، بھیناں تے غصہ، ماما تے غصہ، چاچے تے غصہ، تائے تے غصہ، ددیال تے غصہ، ننیال تے غصہ. وہ اتنا وڈا ڈیپو تو غصے دا رہندا نہیں. رب نے ذرا ماشاءاللہ پریشر ریلیز کیتا، بی پی لو ہویا تے یار نے 11225 تے ہلے اوتھے اکاڑے نہیں پہنچنا تے رستے جو پتہ لگنا جی او اوتھوں موڑ لیاندا. سونیا اج بدل. اج دا سبق کی ہے تے قرآن دا پہلا سبق کی ہے یا ایھا الناس عبدوا. معنی کی ہے کہ عبادت کر. بندہ بن پھر عبادت بھی مزہ دے گا. بندہ بن پھر قیام بھی مزہ دے گا. بندہ بن پھر روزے بھی مزہ دے گا. بندہ بن پھر جہاد بھی مزہ دے گا. بندہ بن پھر زکات بھی مزہ دے گی. تو یہ سارے کام کیوں نہیں کرن دے؟ کیونکہ بندے نہیں. اگر بندے ہوندے تو پھر رب دی مدد بھی ہوندی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. رب بندے تیرے ہیں تو مدد کسی اور سے لے. بڈھی نے بندے نے کہا نا کہ جا بھراواں کول لے لا، کہن لگی قبول ہے قبول ہے، تسی آکھیا سی لے بھراواں کول لواں. بڈھی تہاڈیاں تو منگنا تہاڈے تو ہی ہے. تو بندہ بھی یہی کہندا ہے فاتحہ چ، اللہ بندہ تیرا واں تے منگنا تیرے کولوں. اولاد بھی تو نے دینی ہے، بچے بھی تو نے دینے ہیں، مال بھی تو نے دینا ہے، کاروبار تو نے دینا ہے، عزت تو نے دینی ہے. یہی معنی ہے الوہیت کا اور یہ معنی ہے بندگی کا. جب زندگی کے ہر شعبے میں دھوکہ چھوڑو گے، دو نمبری چھوڑو گے، اپنے آپ کو سمجھاؤ گے تو انشاءاللہ 5 فٹ دے اس جسم تے اگر اسلام نافذ ہو گیا تو پورے ملک چ ہو جاؤ. جے اس 5 فٹ چ نہ ہویا تو پھر دوجے نو بھی کہن دی لوڑ کوئی نہیں. پھر اونے کوئی ٹھیکہ چکیا ہے کہ وہ کلا ہی جڑا اسلام نافذ کردا پھرے تے تسی میں اپنی موجاں کریے. تے اج تو بعد انشاءاللہ گھر جا کے ہن سب تو پہلے بندہ بن کے بکھاونا ہے. جڑے جڑے ویائے ایویں جڑا سکا جھاڑ جھاڑ دیو پی اسی سردار ہاں. الرجال قوامون علی النساء. مرد حاکم ہے. اللہ نے مرداں نو حاکم نہیں بنایا، مرداں نو قوام بنایا جڑے عورت نو ڈگڑ نہیں دیندے. بیٹا ماں کو نہیں گرنے دیتا، بھائی بہن کو نہیں گرنے دیتا، باپ بیٹی کو نہیں گرنے دیتا، شوہر بیوی کو نہیں گرنے دیتا، نہ کسی کی نظروں سے گرنے دیتا ہے، نہ کسی کے قدموں میں گرنے دیتا ہے. تو جدے سر تے لیڑا نہیں وہ ڈگی جے، سنبھلتا نہیں جن سے سر کا دوپٹہ سنبھالے گی کیا وہ کلیجہ کسی. تے جدے کو زبان نہیں سانب ہوندی وہ بڈھی کی تو سانبے گا. جدے کو اپنی چادر نہیں سانب ہوندی گٹیاں تو تھلے گئی ہے، توتی نہیں سانب ہوندی، شلوار نہیں سانب ہوندی، بڈھی سانبے گا. بندہ بن پہلے تے اج جا کے کہہ جڑی جڑی قبول ہے کہیں سی مینوں قبول ہے تینوں بھی قبول ہے انشاءاللہ. اور عورتیں بھی اسی طرح جو پہل کر لے گا، آگے بڑھ لے گا، اپنی غلطی کو مان لے گا، منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا. انشاءاللہ بندے بن کے اٹھیے، وعدہ کر کے اٹھیے تے اللہ پھر اس تو بعد بندگی دا مزہ دے تے پھر کامیابیاں نال نوازے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی دعا ہو گئی ہے، دعا رہ گئی. دعائے کرو کہ اللہ سی بندے بن جائیے، بس اینی کی دعا ہونی جے. تے او سی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اے کفارہ مجلس دی دعا ہے. باقی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. الہ العالمین تیرے بندے تیرے گھر میں مل بیٹھے ہیں، ہم نے اپنے ہی گریبان میں جھانکا ہے. اللہ ہم نے اپنی غلطیوں کو پڑھا ہے، جہاں جہاں بندگی میں کوتاہی ہے اللہ ان جگہوں کو دیکھا ہے. اللہ تو ہماری مدد فرما، ہمیں بندہ بنا. اللہ ہمیں اتنی توفیق دے کہ تیرے صحیح معنوں میں بندے بن سکیں. اللہ جگ ہنسائی اور جگ رسوائی بہت دیکھی ہے، اللہ ہمیں سے ہمارا چھینا ہوا عروج ہمیں واپس دے دے. اللہ جس زوال میں ہے ہمیں اس سے نکال لے. اللہ مسلمانوں کی عالم اسلام میں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مقہور اور مظلوم ہے مدد فرما. اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی بالخصوص مدد فرما. الہ العالمین پاکستان کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما. اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے نواز. اللہ من حیث القوم جو ہمارے اندر کوتاہیاں کمیاں ہیں اللہ ان سے ہمیں محفوظ فرما. اللہ جتنے گھروں کے اندر لڑائیاں جھگڑیاں پریشانیاں ہیں اللہ وہ رفع ہماری آپس کی لڑائیاں جھگڑے ختم کروا کے اللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما دے. اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا دے. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما.
اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد کا میوہ دے دے، جن کی اولاد نافرمان ہے اللہ فرما بردار بنا دے۔ اللہ جہاں اولاد جوان ہیں رشتوں کی پریشانی ہے اللہ اچھے جوڑ عطا فرما۔ الہ العالمین تیری رحمتیں اور تیرے کرم اللہ ہم اس کے سوالی ہیں، اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ ہماری کرتوتوں کو نہیں اپنی رحمتوں کے ساتھ ہماری مدد فرما۔ اللہ ہمارے جتنے بھی اساتذہ بہن بھائی رشتہ دار عزیز و اقارب زندہ ہیں اللہ صحت اور عافیت والی زندگی دے۔ اللہ جو ناحق قید کے اندر ہیں اللہ ان کو آزادی عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی تیرے بندے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی اچھی مہمان نوازی فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ دے، اللہ قبروں کو منور فرما، جنت کے باغیچے بنا۔ الہ العالمین آج کی اس مجلس کو جن احباب نے سجایا ہے اللہ ان کی زندگیوں کو مبارک بنا دے۔ اللہ جنہوں نے حاضری دی ہے ماؤں بہنوں بیٹوں بچوں نے الہ العالمین جتنی بھی کمی بیشیاں دور فرما دے۔ اللہ ہمارے اندر جو بغاوتیں ہیں اور انا ضد تکبر غرور ہے اللہ اس کی جگہ ہمیں عاجزی انکساری بندگی کے تحفے عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے۔ الہ العالمین ہم سے راضی ہو جا، اللہ آج کی اس مجلس سے راضی ہو جا، اللہ جیسے یہاں اکٹھے ہیں جنتوں میں اکٹھا فرما دے۔ الہ العالمین جن احباب نے آج کی مجلس سجائی ہے ان کے گھروں میں جان مال عزت آبرو میں الہ العالمین برکتیں عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔